السلام علیکم دوستو. 2024 کا دوسرا ہفتہ ایریز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ سال کا پہلا ہفتہ کیسا گزرا اس کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا. ابھی تو خیر کچھ محکموں میں، کچھ ڈپارٹمنٹ میں، کچھ جگہوں پہ چھٹیاں چل رہی ہیں. اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر تو پورا کا پورا بند ہے اور وہ 8-9 تاریخ سے سٹارٹ ہوگا. ہمارا ہفتہ بھی یہ جو 8 تاریخ سے شروع ہونے جا رہا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کا ایک فیز بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ سیٹ مارس جو پہلے 9th ہاؤس میں موجود تھا، سیجیٹیریس ہاؤس میں، وہ اس وقت اٹھ کے 10th ہاؤس میں آیا. جب یہ 10th ہاؤس میں آتا ہے تو یہاں پہ جا کے اپرچونیٹیز کا ایک ایسا پیریڈ اسٹیٹس سے متعلق دکھائی دیتا ہے جہاں انکانشیسلی آپ اپنے مقام کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ویلیویٹ کرتے ہیں، ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں، ہمیں جہاں جہاں ہم جو کام کریں اس کے مطابق ہمیں ڈیو رسپیکٹ ملے، ڈیو ریکگنیشن ملے. یہ ایک ڈیسپریٹ ڈیزائر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ایریز کے لوگوں سے ریلیٹڈ میں لوگوں، اسپیشلی ایسے لوگ جن کا پبلک ایکسپوئر اور پبلک سے ریلیٹڈ کام ہے. مثلا اور اس میں ایسے آپ ہو سکتے ہیں جیسے کہ سب سے بڑا فیکٹر تو آ جاتا ہے پولیٹیکل فیکٹر. پولیٹیکل فیکٹر کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس یہاں پہ جب یہ آتا ہے تو یہ ایریا آتا ہے جوڈیشری سے ریلیٹڈ، لا سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے جو سروس پرووائڈر ہیں ان سے متعلق یہ ایریا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں یہاں یہ کہوں گا کہ اٹس کائنڈ آف ایمبیشیس ٹائم. یہاں پہ ہماری خواہشات بہت پیک پہ ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشن ہماری بہت ہائی ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں سوچنے کی ہے اور وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں سے ایکسپیکٹیشن کو ایک حد تک رکھنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے آپ. کیونکہ مارس بھلے اسٹرانگ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پبلک ڈیلنگ ہوئی وہاں اپنے غصے اور ایموشن کو اپنے کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ مارس اس وقت ایگزالٹیڈ ہے، اسٹرانگ ہے، بینیفیشری ہے، فائدہ مند ہے. اور سیکنڈ اہم چیز میں بتاتا چلوں کہ مارس فورسز سے ریلیٹڈ، آرمی، پولیس، سارے چیزوں کا لارڈ بھی ہے. یہاں پہ بھی آپ کو بہترین اپرچونیٹیز ملتی ہیں پوسٹنگ اور چیزوں کی. اسی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سیکٹر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ نئی ٹریننگ، نئے اپرچونٹی اور اس طرح کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پرسنل، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو یہ آپ کی ذاتی قسم کی پیریڈ ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو اپنا مقام سیٹ کرتے ہیں، یا لوگ آپ کی ویلیویشن کر کے خود آپ کو ایک رسپیکٹیبل مقام دیتے ہیں. لیکن اس کو مینٹین کرنا اور اس کو قائم رکھنا یہ ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ راہو ایک چونکہ ایریز ہاؤس میں موجود ہے تو وہ ایک ایسا اینگل بنا دیتا ہے جہاں پہ ہم کبھی کبھی فار گرانٹیڈ چیزوں کو لے لیتے ہیں. یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہم کبھی کبھی اس کی ورتھ بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ورتھ ہے اور ہمیں اس کے مطابق ڈیو رسپانس نہیں مل رہا، رسپیکٹ نہیں مل رہی، یا ہمیں ویلیویٹ نہیں کیا جاتا ہمارے پوٹینشیل کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ خیال بھی ہو سکتا ہے اور یہ کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی ہو، آپ نے معاملات زندگی کو بڑے کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سال بھی بہت اہم، یہ پیریڈ بہت اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کی کوئی فائنینسز، اسپیشلی میں یہاں ایکسپورٹر سے بات کروں گا کہ اگر جن کا بزنس ٹریڈ پاکستان سے باہر ہے، یعنی جن کے ریمیٹنسز وغیرہ باہر سے آتے ہیں، پیسے باہر سے آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا کمفرٹیبل اور بہتر پیریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا تقریباً یہ کہ 10-11 بلکہ 11-12 تاریخ جو ہے نا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ کاموں کو کرنے کی، جہاں پہ کچھ معاملات جو بزنس سے ریلیٹڈ، ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ، حتیٰ کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ پاکستان سے باہر ان کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں جو بھی آپ کام کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. اس کے ساتھ دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جناب کہ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ پیریڈ اہم ہوگا. فیملی، سبلنگس، بہن بھائیوں کا ملنا، سارا کچھ. کوئی باہر سے آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، تو یہ ملنے اور بچھڑنے کا ٹائم بھی دکھائی دیتا ہے. کچھ لوگ بہت عرصے کے بعد آپ کی زندگی میں آئے، اب ہو سکتا ہے کہ ملاپ کچھ عرصے کے بعد ہو. اسپیشلی بہن بھائیوں سے متعلق یہ جو پیریڈ آتا ہے تو یہ زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ 9th ہاؤس کا افیکٹ آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ جناب ہم آتے ہیں 4th ہاؤس کی طرف. تو یہاں پہ جناب میں دیکھتا ہوں آپ کی اپنی پرسنل لائف، ڈومیسٹک افیئرس، بہت سی چیزیں بہتر امپروو ہوتی ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر گھر کی چینج یا اس سے متعلق کوئی کام کرنے چلے جا رہے ہیں تو اس میں بھی تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. بچوں سے متعلق اگر میں یہ بات کروں تو یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، جہاں بچے آپ سے
کچھ توقعات رکھ سکتے ہیں اپنے کریئر اور اپنی چیزوں کے بارے میں جہاں انہیں آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ بچوں سے متعلق جو پیریڈ ہے وہ اس طرح کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کریئر کی تو آغاز میں نے بات کر دی تھی کہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کی اپنی زندگی میں. اس کے بعد جناب سیکنڈ آ جاتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہمارا، جہاں ہمارا پرسنل ریلیشن، ون ٹو ون ریلیشن ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اسپاؤز یعنی میاں بیوی. اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں ہماری کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے یہ. اور تیسرا ہوتا ہے جہاں بزنس پارٹنرشپ جوائنٹلی جہاں مل کے کام کرتے ہیں گروپ کی شکل میں، اس سلسلے میں. یہاں میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ چیزوں کو آپ نے ذرا معاملات زندگی کو احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ راہو فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، کیتو سیونتھ ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں اس طرح کی آتی ہیں جو ہمارے لیے معاملات کو کنفیوژن کریٹ کر سکتی ہیں. چھوٹی سی چیز کسی بڑے سے مسئلے کے حل کی وجہ سے رکی ہوتی ہے، بڑے سے مسئلہ چھوٹی سی بات کی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں پہ مائنر سے ایشوز جو ہیں وہ ہمیں کنفیوز اور ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس ایریا کو آپ نے کام کرنا ہے، ورک کرنا ہے. گروپ کی شکل میں کام کرنے کے لیے یہ ٹائم بہتر ہوگا. البتہ ایگو اور سیلف رسپیکٹ کے معاملات اگر آ جائیں تو چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. یہ جناب اس کا سلسلہ ہے. اور شادی بیاہ سے ریلیٹڈ بھی ٹائم اچھا ہے. اگر کوئی پرپوزل کہیں بھجوانا ہے، آنا ہے، یا ایسی کوئی بات کرنی ہے، کنوے کرنے اپنے ایموشن اور جذبات، تو وہ بھی پازیٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو دوستو یہ ایک کوئک ریویو تھا اس ویک کا آپ کے سائن کے پوائنٹ آف ویو سے. اگلا ہفتہ بھی انشاءاللہ آئے گا تو ہم تھرڈ ویک جو اس سال کا ہوگا اس میں بھی بتائیں گے کیا ہے. تو میری دعا ہے آپ سے کہ خدا کرے آپ کی زندگی بہترین گزرے. اسی طرح دوسری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ یعنی پھر تیسرے ہفتے میں ملتے ہیں. خدا حافظ. اور میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، آپ نے کیا دیکھا کہ ہم نے آپ کا اینول ہاروسکوپ بھی لانچ کر دیا ہوا ہے، وہ آپ کو ملے گا. اگر آپ کو کچھ چھوٹا سا ویوز پورے سال سے متعلق کچھ لینا ہے کہ کون سے مہینوں میں کس قسم کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو وہ موجود ہے میرے چینل پہ. جائیے، جا کے تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ٹارس، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. حسب معمول پھر میں وہی کہوں گا، بھلے 2024 تو آ گیا لیکن یہ ہے کہ آپ کے نصیبوں میں جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں ابھی بھی براجمان ہے اور کچھ مہینوں کے لیے رہے گا. البتہ 2-3 چیزوں میں میجر چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کچھ تبدیلیاں. ایک ستارہ، اور وہ ستارہ جناب جو لارڈ ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے برویں گھر کا اور آپ کے 7th ہاؤس کا، مارس، وہ آپ کے 9th ہاؤس میں اور ایگزالٹڈ پوزیشن میں پچھلے ویک سے آ چکا ہوا ہے. یہ سب سے اہم، میں فوری طور پہ آغاز کروں گا کہ یہ آپ کی ہائر ایجوکیشن، تعلیم، ٹریننگ، اگر کوئی ایسی اپرچونٹی آتی ہے یا آپ اپنے علم کو بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا، علم کو بڑھانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ محض صرف یونیورسٹیز کالجز سے ریلیٹڈ ہی بات ہوتی ہے. میں یہاں یہ کہوں گا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کارپینٹر ہیں، مثال کی میں بات کر رہا ہوں، یا آپ کوئی اچھے ٹیکنیشین ہیں، الیکٹریشین ہیں، پلمبر ہیں، اس لیول تک یہ سبجیکٹ کام کرتا ہے تو وہاں پہ بھی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کے پاس مقام اور اپرچونٹی بنتی ہے. ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ یہ جناب ہائر ایجوکیشن، علم بڑھانا، سارا کچھ کرنا، اس کا تعلق اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے ساتھ ہے. دنیا میں سب سے اہم چیز جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کریئر اینڈ پروفیشن. اور اس میں اگر یہ کہوں گا تو یہ سب سے امپارٹنٹ ووکیشنل ٹریننگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ویسے بھی ہماری آبادی بہت زیادہ، میں یہ کہوں گا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس جاب نہیں، بھیلا پڑھے لکھے ہیں، تو میں مشورہ آپ کو دوں گا. کیوں کہ 9 جوپیٹر ایک تو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے. جب یہ فرسٹ ہاؤس میں آتا تو جیسا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آپ کو مواقع دیتا ہے اپنی زندگی میں بڑھنے کا، ماضی کے تجربات سے مستقبل کی پلاننگ کا وقت ہوتا ہے. یہ میں اکثر آپ کے ساتھ ٹورس ایرین آپ سے اکثر بات کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنے چلے جا رہا ہوں کہ آپ کا 9th ہاؤس کا جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں اسکل ٹریننگ، اسکل بڑھانا، سارا کچھ کرنا، سیکھنا، کاریگر، پرنٹر، پینٹر، واٹ ایور جو بھی آپ کچھ کر رہے ہیں اس میں نئی جوہتیں، نئی ٹریننگ، نئے انداز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بہتر کریں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اسی کے ساتھ ہائر ایجوکیشن اسٹوڈنٹس، آف کورس آپ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا ہے، کام کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کے پاس ٹریننگ کے مواقع
آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن کے لیے سلسلے، اور کچھ ٹورسیرین ایسے بھی ہو سکتے ہیں لکیلی جن کے جوپیٹر جن کی پوزیشن میں بہت اچھا ہے، تو جسے کہتے ہیں اسکالرشپ، فل برائٹ اسکالرشپ، اس طرح کی ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز بھی ان کے پاس آ سکتی ہیں فار دی سیک آف ہائر ایجوکیشن۔ آغاز ہی سے میں نے آج اس طرح کی گفتگو کی تھی، بیسیکلی اس کا تعلق ڈائریکٹلی اپنے کریئر کے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی ذات کے ساتھ ہے، کہ کیونکہ آپ کی ذات میں ایک ایسا ستارہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے لیے آسانیاں کرنے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سیکنڈ معاملات ہم آ جاتے ہیں انکم ہاؤس سے ریلیٹڈ۔ انکم ہاؤس سے ریلیٹڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو مرکری جو اینٹی کلاک وائز تھا وہ ٹھیک ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے جو شدید اخراجات کے معاملات بنے ہوئے تھے، اچھا اب میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں جو کرائسز ہیں ہمارے اسٹرالوجی میں، مونڈین اسٹرالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اثرات ریاست کے، اسٹیٹ کے، دنیا کے عام آدمی کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں، انڈیویجول کے اوپر بھی آتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ دیکھیے گا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے انکم میں مسائل آئے تھے، چیزیں آئی تھیں، یہ دو چیزوں کی وجہ سے مسائل آتے ہیں۔ ایک، خدا نخواستہ آپ کے حالات کی وجہ سے، ملکی حالات کی وجہ سے آپ کی جاب ختم ہو گئی، بزنس ہے تو بزنس میں پرابلم آ رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اپنے سراؤنڈنگ میں ارد گرد، چونکہ میرا بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تو بہت سے لوگ اپنے بزنسز کو ریوائز کر رہے ہیں کہ بزنس کو وائنڈ اپ کیا جائے، ختم کیا جائے، کیونکہ انکم کم اور ایکسپینس زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں پھر گائیڈ کرتا ہوں کہ ایگزسٹنگ حالات میں بھی ہمارے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم ریکنسیڈر کریں کہ اسی جگہ پہ رہتے ہوئے، وہیں ہوتے ہوئے ہم اس کو کیسے پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ تو یہ وقت، اسی لیے میں نے آپ سے بات کی تھی آغاز ہی میں کہ یہ وقت سوچنے کا، سمجھنے کا، کام کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، مشورہ کرنے کا اور اپنے نالج اور اپنے اسکل کو بڑھانے کا ہے۔ اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی کس چیز کے افیکٹ آئے گا؟ وہ آپ کی آمدن کے اوپر افیکٹ آئے گا، آپ کی انکم بہتر ہوگی۔ انکم بہتر ہونے کے آثار بہترین بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مرکری ریٹروگریڈ تھا جس نے غیر متوقع اخراجات بے تحاشا بنا رکھے تھے، اب وہ تھوڑا سا کنٹرول میں آئے گا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ آپ مینیج کر سکیں گے، بجٹ مینٹین کر سکیں گے، آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سیکنڈ جناب آ جاتے ہیں اپنے آپ کے ریلیشن شپ، فیملی، ان ساری چیزوں سے متعلق بھی تو یہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں یہاں کہوں گا کہ آپ کسی بھی صورت میں خدا نخواستہ اپنے فیملی ریلیشن شپ اور بانڈز کو مضبوط رکھیے گا، اپنے ساتھ لے کے چلیے گا۔ اسپیشلی چھوٹے بہن بھائی، ینگسٹر اس وقت آپ کے ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، جہاں انہیں آپ کی ایموشنل سپورٹ کی زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی۔ کبھی کبھی چھوٹی سی ہیلپ جو ہے کسی کی زندگی بنا دیتی ہے، اس میں کزنس اور یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تھرڈ میں ہم ڈائریکٹ جمپ کروں گا بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے۔ بچوں کے اس حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑی سی کچھ وریز بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اسپیشلی اگر خدا نخواستہ کوئی بچے ایسے ہیں جو بیمار ہیں یا جن کی کچھ ایسی بیماریاں جو پرماننٹ قسم کی ہیں، وہ آپ کے لیے ورسم ایریا ہوگا، ٹینشن کا ایریا ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ پراپر گائیڈنس کے ساتھ کوئی رائے قائم کیجیے گا۔ اچھا یہ ایک اس طرح کا سا وقت ہوتا ہے جہاں جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہماری زندگی میں جو کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اسپیشلی بیماریوں سے ریلیٹڈ، تو اس سلسلے میں کہیں یہ مجھے اس لیے زیادہ ہے کہ اتفاق سے یہی سائن تھا، اور میرے ایک پاکستان سے باہر یورپ میں ایک کلائنٹ ہوتے تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ جی میرے بچے بیمار ہیں، سارا کچھ ہے، کسی نے کچھ کہا کہ جن کے اوپر کسی نے کوئی تعویذ کا رکھا اور پاکستان میں دفنا رکھا ہے۔ بابا ہر وقت ایسی چیز نہیں ہوتی، اس طرح کے بہت سے پکھنڈی دنیا میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں میں کہتا کہ نہیں ہوتا، بہت ریئر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ یہ سمجھا دیتے ہیں کہ بس کچھ ایسا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی رائٹ اپروچ چھوڑ دیتے ہیں، میڈیکل اپروچ سے پرے ہٹ جاتے ہیں اور الٹے سیدھے کاموں میں چل جاتے ہیں، جہاں بیماری بہتر ہونے کی بجائے بیماری شدید ہو جاتی ہے۔ تو جہاں میڈیکل ریکوائرمنٹس ہوگی اس کا علاج میڈیسن سے ہی ہو، ہاں اس کے زود اثر ہونے کے لیے، جسے کہتے ہیں شفا کے لیے، صدقات، خیرات، دعا یہ جاری رکھیے گا، اس میں بلا شبہ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں جناب ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر آپ کا سپاؤز کسی وجہ سے دور ہے تو وہ قریب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ، میں فیمیل سے اسپیشلی بات کروں گا، بہت عرصے سے پاکستان سے باہر جاب کر رہے تھے، یا آپ دونوں میاں بیوی مختلف جاب کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہیں، تو یہاں پہ بھی کمپینین شپ کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آسانیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا 10 اور 11 تاریخ کے بعد کچھ
پلاننگ ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک لا ہے کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں بھلے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوں، ان کی پوسٹنگ ایک ہی شہر میں ہوگی. اگر اس طرح کا کوئی آپ کا سلسلہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے. تو سیکنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دل کے معاملات میں، ایموشنل جذباتی معاملات میں ذرا سا احتیاط کیجیے گا. آپ زیادہ ہائپر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کبھی کبھی ہم کسی سے اپنی توجہ کے طالب ہوتے ہیں لیکن نہ ملنے کی وجہ سے ایگریسو اور غصے کا شکار ہو جاتے ہیں. محبت اور پیار سے اپنی فیلنگ کا اظہار کیجیے گا. اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. جو مسائل میں نے بتائے وہ آپ کی زندگی سے دور ہوں. اور ویسے بھی ہمیں ہر وقت اپنے لیے بہتری کی دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ دوستو، یہ صورتحال آپ کی اس ویک کی. میری گزارش ہمیشہ کی طرح کہ میرے چینل کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ کیا آپ نے اپنا اینول ہاروسکوپ سنا؟ چینل کے اوپر میں یہ ڈال چکا ہوں کہ یہ سال کیسا رہے گا. یہ کوئک سا ایک ویو ہے، اسے اندازاً آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پورے سال میں کس ایریا میں کس قسم کی انڈیکیشنز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسے بھی سنیے گا، اس سے بھی ہیلپ لینے کی کوشش کیجیے گا. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے ہیں؟ سال کا دوسرا ہفتہ سٹارٹ ہو چکا. کبھی کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. شروع میں تو لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، سال کا دوسرا ہفتہ ہے، کئی مہینے باقی ہیں. لیکن زندگی کے معاملات اس قدر تیزی سے چلتے ہیں کہ سال ختم ہونے کا آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سال کا پتہ ہی نہیں چلا. اسی لیے جناب میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے اس وقت کو اگر ہم ٹائملی مینج کریں، زندگی کے پلان کریں، کچھ چیزوں کو طے کر کے رکھیں ٹائم لائن کے حساب سے، تو پھر چیزیں بہتر اور آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. آغاز ہی سے جناب میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مرکری جو اینٹی کلاک وائز تھا، اس کی وجہ سے بے تحاشا مصروفیات تھی، سوشل کمٹمنٹس تھی، ڈسٹربنس تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اپنے بہت سے معاملات میں انوالو ہونا پڑتا تھا، فیملی کے معاملات میں، بزنس میں، سوشل کنسرن اور ایکٹیویٹیز میں. اب ذرا سا یہ ایریا کام ڈاؤن ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ بہتری اور سکون آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ آرام کر سکتے ہیں، ریسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ اہم چیز یہ بھی بنتی ہے کہ یہ آپ کے 7th ہاؤس سے متعلق معاملات کو بھی جگانے کی کوشش کرتا ہے. 7th ہاؤس سے متعلق معاملات ہوتے ہیں، پہلا سب سے امپورٹنٹ جو سمجھا جاتا ہے وہ میاں بیوی، اسپاؤس، یعنی میریٹل لائف سے ریلیٹڈ لوگ. پھر اس کے بعد ایسے جن کے ریلیشن شپ میں ہیں لیکن شادی شدہ نہیں ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں. میں آغاز ہی سے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فائدہ مند وقت ہے. اور یہاں پہ 2-3 ستاروں کی موجودگی اس چیز کو اور بھی بہتر کرتی ہے. تھوڑا سا اریٹیٹ دکھائی دیتے ہیں کہ کہیں کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے کام جن کی توقع آپ نے دوسرے لوگوں سے کر رکھی تھی، آپ کو ڈیو رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کرتے، ٹائملی جواب نہیں دیتے. یہ چیزیں تھوڑی سی اریٹیٹ کر سکتی ہیں. اچھا، میں یہ کہوں گا کہ اس کا اپنے دل کے معاملات پہ نہ آنے دیجیے گا. اگر آپ ریلیشن شپ میں تھے، منگنی تھی، نکاح تھا، کچھ تھا، شادی نہیں ہوئی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں بات کرتے ہوئے کرتے کرتے آپ کبھی ایسی بحث میں انگیج ہو گئے، انوالو ہو گئے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار شاید ہم یہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. ایسی صورت میں احتیاط کیجیے گا، اسپیشلی اگر نیئر فیوچر میں شادی کا پلان ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان برا نہیں ہوتا، اس کے حالات برے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ہماری اسٹرالوجیکل پوزیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم ہائپر ہوتے ہیں، انٹالرنٹ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی برداشت ہمارے اندر کم ہوتی ہے، اور معمولی سی بات بھی ٹریگر کر جاتی ہے اور ہم اسے دل پہ لے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اور ریکنسیڈر کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جلد بازی میں اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے. اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ ہسبینڈ اینڈ وائف اور اسی کے ساتھ ساتھ محبت سے میں انوالو لوگوں کو اپنی زندگی میں آنے والے اختلافات کو کوشش کیا کریں کہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے قریب ہوتے ہیں اتنی ہی شکایات پیدا ہوتی ہیں، اتنی ہی محبت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آج آپ ناراض ہیں، کل آپ صلح کر لیں گے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا.
لیکن اگر اپنی پرابلمز اپنے ایشوز کو اپنی دنیا میں شیئر کیا ہوگا، بتایا ہوگا، چونکہ ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہ آپ کے ساتھ ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ اس نظر سے آپ کو جج کریں گے اور آپ کے سپوز یا آپ کے پارٹنر کے بارے میں وہی نظریہ رکھ لیں گے. اور پھر جب آپ بہت زیادہ لوی ڈوی بڑے کمفرٹیبل ہوں گے، بڑی تعریفیں، تو کہیں گے اچھا کچھ دنوں پہلے تو یہ بات کرے. تو اٹس اے ویری مچ نیچرل ہوتا ہے. جب ہم ساتھ رہتے ہیں تو بہت طوفان پہ رشتے جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں. یعنی میرے 22 سالہ کریئر میں ایسے بھی ریلیشن شپ ہیں جہاں میں نے دیکھے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے فیملی کونسلر میں نے دیکھا کہ کچھ معاملات میں لوگ اتنی شدت پہ چلے گئے کہ جہاں ڈائیورس تک پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد بلایا، سمجھایا اور اس حد تک یہ کہا کہ اچھا بابا آپ صرف یہ کریں کہ 2 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے دوسرے سے جدا ہو جائیے. اس وقت دنیا میں شکایتیں، مسائل، جگ کو پتہ چلے گا جی سپریشن ہو رہی ہے. بعد میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اکٹھے ہوئے، سارا کچھ ہوا، بچے پیدا ہو رہے ہیں، خوش و خرم ہے. اب لوگ، انہیں تو یاد بھی نہیں ہے، لیکن لوگ بات کرتے ہیں کہ اوہ دیکھا ہے کتنے برے حالات میں کہتے ہیں یار یہ بھی عجیب منافقت اور ڈرامہ. ایسا نہیں ہوتا. اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں درگزر ہوتا ہے، معافی ہوتی ہے اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ سے بھی میں اسپیشلی اس موضوع پہ ذرا زیادہ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا 7th ہاؤس بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور مارس جس کی وجہ سے ہمارے ریئیکشن ہوتے ہیں وہ ایگزالٹیڈ ہے، تو ہم شدت میں آ سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے جذبات اور چیزوں کو اپنی سینگل سے احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. پارٹنرشپ بزنس میں بھی یہی ساری چیزیں ہوں گی. اپنے پارٹنر سے ایکسپیکٹیشن وہاں ہوگی. اگر آپ کچھ عرصے سے کچھ ایسا سروس، شارٹ ٹرم سروس پرووائڈر ہیں یا آپ نے خود سروسز ہائر کی ہوئی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ اپنے وینڈر سے، اپنے لوگوں سے آپ کو شکوہ پیدا ہو سکتا ہے. اس کا ذرا سا نا میں جیسے کو کام ڈاؤن، ریلیکس ہونے کی کوشش کیجیے گا. انکم کے معاملات میں بھی بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وہ شدت جو پہلے تھی وہ ہے تو صحیح، لیکن آپ کا کنسرن پھر بھی اسی طرح رہے گا. لیکن اسی کے ساتھ سے بتاتا چلوں، کچھ غیر متوقع طور پہ پروجیکٹ یا کام آنے کی توقع. اگر آپ پرائیویٹ بزنس کرنے والے ہیں، سروس پرووائڈر ہیں، یہ گورنمنٹ سے متعلق ہیں، تو کچھ اچھی اپرچونٹیز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس سے آپ کے انکم یا سیلری میں، چیزوں میں، بونسز میں اضافہ ہو سکتا ہے. پوزیشن اس طرح کی آپ کی آ سکتی ہے. تو جناب یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کی گر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بچوں سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ بڑا امپورٹنٹ وقت ہے، فیصلہ کرنے سے متعلق ہے. آپ ان کے بارے میں بالکل کنسرن رکھیے گا، ہیلپ کیجیے گا، گائیڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور چھوٹی چھوٹی شکوے شکایات کو درگزر کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہیلتھ سے متعلق آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس اس پر بہت اسٹرینتھ کے ساتھ ہے. خدا نخواستہ ایسی بیماریاں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے فشار خون، یعنی بلڈ پریشر، ہارٹ پیشنٹ ہیں، سارا کچھ ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویدر چینجنگ کنڈیشن بھی اس چیز کو بڑھا دیتی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں. تو اگر کوئی ایسی پوزیشن الرجی کی ہے، کنڈیشن بن رہی ہیں سردی کی چیزوں کی، تو اپنے آپ کو آپ نے بہت بچانا ہے، احتیاط رکھنی ہے. خدا نخواستہ کوئی پرابلم اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ذرا بڑھ بھی سکتا ہے. اگر اس وقت بھی آپ ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا. 10th ہاؤس میں جو ہم دیکھتے ہیں تو پریزنٹ سیٹرن کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو رسپانسبلٹی کی طرف لے کے چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ باوجود کوششوں کے کچھ چیزیں سٹک ہوئی ہیں. آپ جتنی ٹکریں مار رہے ہیں، جتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے چیزیں بدل نہیں رہی، آسانیاں نہیں کر رہی. تو کیپ آن ورکنگ، چیزیں بہتر ہوں گی، آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ آپ کی زندگی میں. اور جیسا دوسری چیز ہے کہ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ڈیسیژن کرنے کا وقت ہے. اگر آپ جاب لیس ہیں، ینگسٹر نہیں پہلے ملا، تو یہ جاب کے لیے ایفرٹ کرنے کا بھی وقت ہے. اور اس میں ایک چیز میں بتاتا ہوں چلوں کہ شاید آپ کو پہلی جاب اپنے برتھ رہائش سے دور ملے، اور دور ہونے کی وجہ سے آپ شاید اسے ریکنسیڈر کریں یا اس کے بارے میں انڈیسائسو. میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر زندگی کی پہلی جاب ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی، آپ کافی عرصے سے جاب ہے، کہیں بھی ملتی ہے تو اسے لینے کی کوشش کیجیے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب بلاک سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ہماری زندگی میں بہتری اور آسانیاں آنا شروع ہوتی ہیں. ہمارے پاس آپشنز بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اسے اپنے مطابق کیسے سیٹ اینڈ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو دوستو اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کے اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے گا. اور میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے، اور اینول ہاروسکوپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ضرور دیکھیے، وہ بھی شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، آسانیاں بانٹے، خدا آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے. اللہ آپ کے لیے مہربان ہو. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب یہ 2024 کا دوسرا ہفتہ آپ کے سامنے ہے،
اور اس سے پہلے میں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا سالانہ ہاروسکوپ یعنی یہ سال کیسا رہے گا اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا ویو منتھ وائز میں نے آپ کے دے چکا ہوں اپنے چینل میں. ویکلی تو آپ چلتے ہی رہتے ہیں لیکن چھوٹا چھوٹا جسے کہتے ہیں کوئک ایک ریویو جو ہے پورے سال کا بھی آپ کے لیے میں نے دیکھا. کیا آپ نے وہ دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو دیکھیے گا, اس سے بھی آپ کو اپنے سال کی پلاننگ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. یہ ہے سلسلہ, یعنی تھوڑا سا میں نے کہا میں آؤٹ آف وے آپ کو گائیڈ کرتا چلوں چونکہ کینسر آپ بڑے امپارٹنٹ اور اس سال آپ اپنے سائنس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں سنیں گے بھی, دیکھیں گے بھی. کیونکہ ریسنٹلی ہمارا چینل سٹارٹ ہوا تھا اور میں کچھ عرصہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ بیمار رہا ہوں, ابھی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور اسلام آباد میں سردی بہت ہے, اسی لیے اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹ کر کے میں چلتا ہوں. تو دوستو واپس آتے ہیں فوراً آپ کے اپنے سائن کینسر کی طرف. کینسر سائن میں ایک چیز بڑی اہم واقع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ جناب ہے کہ پلانٹ مارس کا تعلق ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہمارے ری ایکشنز کے ساتھ, انرجی کے ساتھ. ہم اپنے معاملات زندگی میں کیسے عمل کرتے ہیں, ری ایکٹ کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, یہ سارا فیکٹرز ہوتا ہے. مون کا تعلق اور مرکری کا ہوتا ہے سوچنے کے ساتھ. مرکری کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور مون جو ہوتا ہے ہماری فیلنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس وقت مون جو ہے جو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے یہ آپ کے 6th ہاؤس میں موجود ہے اور 6th ہاؤس میں جناب یہ یہاں پہ جب یہ موجود ہے تو یہ 2 ستارے اس وقت اکٹھے ہیں, وینس اور مون. پہلی بات, آپ کا پروفیشن اگر ایسی پروڈکٹ کے ساتھ ہے جن کا تعلق فیمیل کے ساتھ ہے, ایسا پروڈکٹ میں بزنس میں ٹریڈ میں ڈیل کر رہے ہیں جن کا کھانا پینا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فوڈ سٹف اور ریسٹوران ان چیزوں سے متعلق ہے, یہ ساری چیزوں سے متعلق اگر آپ کے کوئی ٹریڈ پروفیشن ہیں یا آپ گورنمنٹ میں ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں ان معاملات کو دیکھتے ہیں ٹیکسز کسی بھی شکل میں, تو یہاں پہ یہ ٹائم آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو یہاں اپرچونیٹیز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آلریڈی آپ پرابلم میں ہیں بزنس سے تو یہاں ریوائز کرنے کا وقت آپ کے پاس ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کا فیکٹر یہ ہے کہ یہ ہے انڈیویجول بزنس کی صورت میں, آپ اکیلے بزنس کر رہے ہیں. اگر آپ پارٹنرشپ میں ہیں تو یہاں پہ پارٹنرشپ میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اس کی وجہ یہ کہ 7th ہاؤس پلانٹ مارس ایگزالٹڈ جب یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپس میں تھوڑی سی کھینچاؤ, ریفٹ, بحث مباحثہ ڈیولپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے چلتے کاموں میں کبھی کبھی پرابلم آ سکتی ہے. اسی طرح آفس میں بھی یہی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے سبارڈینیٹس, آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ, ان کے ساتھ بھی آپ کے کچھ ریفٹ یا ان سے اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے. آپ کو شکوہ ہو سکتا ہے جناب کہ کوئی کام کرنا تھا ٹائملی ڈیلیور نہیں ہوا, کوئی اسائنمنٹ تھی وہ نہیں بنی, تو اس طرح کی چیزیں ذرا سی رہیں گی. لیکن جنرلی اگر میں یہ کہوں تو یہ ویک اچھا ویک میں کہوں گا, اسے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں کہوں گا, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پرانے کام بھی نکل کے سامنے آ جاتے ہیں جنہیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی تو آپ ہی نے کرنا ہے نا. کچھ کلائنٹ ایسے آ جاتے ہیں جن سے کچھ شکوہ ہو سکتا ہے, تو یہ پہلے 3 دن جو ہے نا یہ آپ کے کچھ اس طرح کی انڈیکیشن دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی 8, 9, 10 یہ 3 دن اس طرح کریں گے, اس کے بعد کمفرٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ جناب جمپ کرتے ہیں یہاں پہ پرسنل لائف امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ریلیشن شپ کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے. میں نے بتایا تھا مارس موجود ہے, کھٹپٹ بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ صلح صفائی کا فیکٹر بھی رہتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دل میں خواہش مچل رہی ہے بڑے عرصے سے اور جناب آپ کسی بھی جینڈر سے اور کہنے اظہار سے آپ کرنے سے رکے ہوئے ہیں, تو یہ اس کا بھی وقت ہوتا ہے ایسی چیزوں کو انیشیٹو لینے کا, بات کرنے کا اور کہنے کا. اکثر لوگ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ زندگی میں سب چیزیں بات کرتے ہیں, رومانس کے اوپر بات نہیں کرتے, شادی کے اوپر بات, ساری ہی زندگی کا حصہ ہے, بلا شبہ بڑا اہم ہے. کبھی کبھی رومانس بلاک کر دیتا ہے ہمارے مائنڈ کو, اسپیشلی ایک سرٹن ایج میں اگر وہ ہو تو اس کی وجہ سے ہماری کنسنٹریشن پرابلم ہوتی ہے. میں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. تو جناب آپ کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ اپنے پروفیشن اینڈ کیریئر کی پرائیورٹیز کو آپ نے دیکھنا ہے. البتہ شادی شدہ زندگی یا اس کے قریب کے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا بھی وقت ہے اور تھوڑا سا ٹف ٹائم بھی ہے. اپنے گفتگو کرتے وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کے غصے میں آپ نے اپنے اسپاؤس کے لیے وہ استعمال لفظ نہیں کرنے جس میں آپ ریگریٹ کر سکیں اور بعد میں آپ کے لیے ایک تانا بن جائے, یہ خیال رکھنا. مالی معاملات کے حوالے سے اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ اگین اٹس اے گڈ ٹائم. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ کا سائن جو ہے
جو آپ نے کام کیے تھے ان کا فائدہ دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ اگر پچھلے سالوں میں اگر آپ نے وائنڈ اپ نہیں کیا تھا، سال بزنس کلوز نہیں کیا تھا، تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ ان چیزوں کو ریزالو کیجئے، سارٹ آؤٹ کیجئے گا اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے گا. نفع نقصان کو طے کرنے کا وقت ہے، اکاؤنٹس کو سیٹل کرنے کا وقت ہے، انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا وقت بھی ہے. اور سیکنڈ میں آپ کو تھرڈ اس میں سائن آ جاتا ہے ہمارا فارن ٹریول. یہ ساری چیزیں اس کے آثار اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو اس سے پہلے تھوڑے سے پرابلم تھے. لاسٹ 1-2 ڈیز یعنی جو ریسنٹ اس ویک کے پہلے 3 دن ہیں وہاں پہ تھوڑا سا کھنچاؤ ہے، پھر کمفرٹیبل آپ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی فارن ٹریول ہے، شہر سے دوسری دور جانا ہے، کچھ ایسے معاملات زندگی ہیں، ان سے متعلق سفر کرنا باعث سے بہتر برکت ہوگا، فائدہ مند ہوگا. وہ جیسے کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، تو اس میں کامیابیاں ہوں گی. تو اس سلسلے میں بھی اپنا کوئی پلان ہے تو اس کے اوپر کام کیجیے گا. کریئر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ محتاط اور کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. 10th ہاؤس میں چیزیں کچھ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ آپ کو یوں لگے گا کہ کوئی آپ کی پروموشن یا آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کچھ کام ہونے والے تھے، لیکن وہاں پہ رکاوٹ ہے، باسز اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے. اچھا، اس کی وجہ کہ خاص ستارہ ہوتا ہے جب وہ وہاں موجود ہوتا ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے مسئلوں میں کوئی فرد ایسا ہے جو روڑے اٹکا رہا ہے. اچھا، یہاں غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی. ضروری نہیں کہ ایسا ہو. بیسیکلی اسٹرالوجیکل فیز ایسا ہے کہ جہاں معاملات زندگی میں ڈیلے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لہٰذا اپنے وہم کی وجہ سے یا کسی کی چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے کسی سے تعلقات بگاڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، زندگی اس سے خراب ہوتی ہے. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن مختصراً ہے اس ہفتے کی. تیسرا ہفتہ لے کے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری درخواست کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور جو اینول ہاروسکوپ ہے اس کو ضرور دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور ویسے کیسا گزرا آپ کا سال کا نیا پہلا ہفتہ؟ اس کی وجہ ہے کہ میں تو اسٹرالوجیکلی چیزوں سے دیکھتا ہوں کہ زندگی کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیو دوستو، آپ کو پتہ ہے، اور اسٹرالوجیکلی جہاں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ستارے کو رائل پلینٹس کہا جاتا ہے، حکمران ستارہ کہا جاتا ہے. ایسے لوگ جو بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ خواہشات میں بھی بڑی شدت ہوتی ہے، ایمبیشیس ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ پاورفل رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کی پرسیوٹس ہیں جہاں اپنے آپ کو آپ انوالو کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل، گورنمنٹ، پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، کسی بھی جگہ، تو یہ ٹائم آپ کے لیے، چونکہ جوپیٹر کی پریزنس 10ویں گھر میں موجود ہے آپ کے ہاں ٹاروس ہاؤس میں، تو یہ مواقع بہت اہم ہوتے ہیں. اور اس لیے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلے ویک کے بالکل اینڈ میں جا کے کچھ چیزیں چینج ہوئیں، اور مارس جسے ہم کہتے ہیں کہ جو بہت سی چیزوں کا کیٹلسٹ ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے آپ کی انرجی کو. آپ کہیں سوئے ہوتے ہیں تو اچانک آپ کے اندر ایک سپارک پیدا ہوتا ہے، فوراً کچھ معاملات زندگی پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے، یا آپ کو ان کے اندر شدت سے پیدا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. جناب اس طرح کا اگر کوئی سلسلہ ہے تو فوری طور پہ جناب جا کے اپنے ٹارگٹس اور اپنی چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس سلسلے میں آپ کا سوشل کانٹیکٹس آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جاب میں بھی آپ کے لیے ایک ایلیویٹڈ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ریکگنیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جاب لوس لوگوں کے لیے اگین اپرچونٹی کا بھی پیریڈ ہے. آپ بڑے عرصے سے اگر وداؤٹ جاب تھے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت تھوڑا سا جاگیے، کام کیجیے، اپلائی کیجیے گا، آپ کے لیے مواقع بہتر ہوں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں جناب کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی یہ ٹائم بہت اچھا، تعلیمی معاملات بہترین ہیں، زبردست ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا اسپیشلی جن کے اس سال مارچ اپریل میں ایگزام تھے کہ کنسنٹریشن لیول بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سائن ہے جو بلاک بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ جا کے اپنے کچھ سبجیکٹ کے معاملے میں اگر آپ کو کچھ مشکل پیش آ رہی ہے اور آپ باوجود کوشش کے اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، نہیں ڈیلیور کر پا رہے، رزلٹس اس طرح نہیں لے پا رہے یا نہیں سمجھ پا رہے، تو اسے ڈریگ نہ کیجیے گا، زبردستی نہ کیجیے گا.
ٹیچر پیرنٹس کے ساتھ مشورہ کر کے اسے چینج کر سکتے ہیں تو چینج کرنے کی کوشش کیجیے گا. دوسری صورت میں کوئی ٹیوشن یا ہیلپ لینے کی کوشش کیجیے گا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً میٹرک سے لے کے اور بی اے تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. فرسٹ میں ہم آگے نکل چکے ہیں. تو کنسنٹریشن، سمجھ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور سمجھ کے لیے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی کبھی دل کے معاملات زندگی میں آڑے آ جاتے ہیں. ایموشنل ہماری زندگی اتنی ہوتی ہے کہ ہم پرائرٹیز کو سیٹ نہیں کر پاتے. کبھی ڈائریکشن کسی طرف ہوتی ہے، کبھی کسی طرف ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت کس طرح ضائع ہو رہا ہے. تو اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے گا. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے جیسا میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ بڑا اہم اور زبردست قسم کا وقت بنتا ہوا دکھایا تھا. ہیلتھ میں ذرا سے معاملات زندگی کیئرفل ہوں گے، احتیاط سے رکھنا ہوگا. اگر خدا نخواستہ آپ آلریڈی کسی سرجری سے گزر چکے ہیں عمر کے اس حصے میں، اور اسپیشلی سرجری کا تعلق اگر آپ کے سینے یعنی دل سے متعلق ہے، بلڈ پریشر سے متعلق ہے، لنگ سے متعلق ہے، تو آپ نے ابھی بھی اپنا خیال رکھنا ہے. ایکسرسائزز ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور پروٹیکشن فیکٹر رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے یہاں مجھے امیونٹی کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے سیزنل پرابلمز آپ کے ابھر سکتے ہیں، جس سے آپ کے یعنی لانگ ٹرم ہیلتھ ایشوز اگر ایگزسٹ کر رہے تھے آلریڈی تھے تو اس میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی بڑا اہم وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جناب. اور لیکن ایک چیز میں بتاؤں، اگر خدا نخواستہ آپ کی میریٹل لائف میں پرابلم ہے یا چل رہا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی فوری فیصلہ لینے کی کوشش نہ کیجیے گا. ٹائم لینے کی کوشش کیجیے گا. اور میری ریکویسٹ ہے کہ اگر بچے ہیں تو پھر اس چیز کو آپ نے بہت سوچنا ہے اور بار بار سوچنا ہے. محض اپنی ذات کی وجہ سے اپنی پوری فیملی کو نقصان نہ پہنچائیے گا. کوشش کیجیے گا کہ صلح صفائی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جب ڈاؤن ہوتا ہے، 7th ہاؤس کہیں نکل کے بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ عموماً اس طرح کی چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے جہاں ہم اپنی ہی دنیا میں گم ہوتے ہیں. خود ہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، خود ہی مظلوم بن جاتے ہیں، خود ہی جج بن جاتے ہیں، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ کو شاید اچھا نہ لگے، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اس سے ہوتا کیا کہ بچت ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایسی کیفیت آپ کے ساتھ رشتوں سے متعلق چل رہی ہے، دوستوں سے مشورہ کیجیے. کوئی دوستوں سے مراد ہے، اور دوستوں سے بھی ہر دوست مشورے کے قابل نہیں ہوتے. دوسری چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جو آلریڈی کسی ریلیشن شپ میں ہو، جو شادی شدہ ہو، جس کی اپنی زندگی بڑی سکسیزفل ہو، اس سے مشورہ کیجیے گا. وہ کیونکہ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں مشکلیں نہیں ہوتی. مشکلوں سے نکل کے ہی کامیاب زندگی بنتی ہے. اور سب سے کامیاب زندگی بھی وہی ہوتی ہے جس میں جتنے سٹرگلز ہوتی ہیں، ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جینا سیکھتے ہیں. ہم جینا سیکھتے ہیں اور ہم معاملات زندگی کو نبھانا سیکھتے ہیں. تو اس لیے آپ کا ایڈوائزر وہ ہونا چاہیے جو اپنی زندگی میں کامیاب اور سکسیزفل ہے، جس نے زندگی کو بچانے کی کوشش کی. اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی زندگی میں بریک اپ آ چکا ہے میں اسے کوئی نگیٹ کروں، نہیں. کیونکہ دو لوگوں کے ساتھ مل کے چیزیں بنتی ہیں نا. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے اینڈ پہ کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن جو سکسیزفل ہوتا ہے، کمفرٹیبل ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی کچھ ایسے دوست اہم ہوتے ہیں جنہوں نے خود کوئی بلنڈر کی ہوتی ہے یا جلد بازی میں رشتے توڑے ہوتے، تو وہ شاید آپ کو اپنی وجہ سے بہتر ایڈوائس دے سکتے ہیں. تو یہ بڑا اہم رشتوں تعلقات سے ریلیٹڈ یہ ویک آپ کا بہت ہے، اس لیے میرا ایمفیسس اس کے اوپر زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مالی معاملات کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو اگین گڈ اپرچونٹی پیریڈ. آپ نئے کانٹریکٹ، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام، ان چیزوں میں آپ کے لیے بہتر آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کوئی نئے بزنس کانٹریکٹ لے رہے ہیں، وہاں بہتری ہوگی آپ کے لیے. کسی جگہ پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں، وہ یہ ویک اس کے لیے بڑا ڈیسائسو اور فائدہ مند ہوگا. اسپیشلی اگر میں یہ کہوں بدھ جمعرات جمعہ، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہاں آپ کا اپنی کمیونیکیشن لیول بڑا اچھا ہوتا ہے، اسکل بڑی ایڈوانس ہوتی ہے، سمجھ بوجھ بڑی کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جناب اپنی زندگی میں جمپ ان کریں، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. خدا آسانیاں کرے گا. ریکگنیشن، جاب، چیزیں ساری وہ بھی اچھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ کو کوئی رسپانسبلٹیز ملتی ہیں، کسی الیکشن ڈیوٹیز، ان چیزوں سے متعلق، تو میں یہ کہوں گا کہ مارس چونکہ یہاں موجود ہے، تو اپنے رویوں کو کھل کے کسی کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیجیے گا، بلکہ اپنی فیلنگ کو بچانے کی رکھیے گا. ادروائز آپ کو پرابلم ہو سکے. انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کی باتیں میں کر رہا. گورنمنٹ ڈیوٹیز میں اگر آپ ہیں تو وہاں پہ آپ کا کوئی، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی فیور کسی بھی طرف ہو، تو وہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے لیٹر ایج میں. تو لہٰذا اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اور جناب میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہاں اس سال کا پورا ہاروسکوپ یعنی 2024 کیسا رہے گا یہ پروگرام بھی میں دے چکا ہوں، اور اس میں منتھ وائز چھوٹا چھوٹا میں نے گائیڈنس دی ہے، اس کو ضرور سنیے گا اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اس سے آپ کو سال کا اوور آل ویو بنانے میں آسانیاں ہوں گی، گائیڈنس ملے گی، اکارڈنگلی کام کریں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ کی زندگی بہتر آرگنائزڈ اور پلانڈ ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگو دوستو، سملہ دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیا سال کا آغاز ہو چکا، یہ سال کا دوسرا ہفتہ ہے آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تو لگتا ہے کہ بہت سال آگے پڑا ہے، لیکن جیسے 2023 کے شروع میں بھی آپ کو اس طرح لگ رہا تھا، اور پھر اچانک کاموں میں اتنے انگیج ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا بھائی کہ سال کیسے گزر گیا۔ تو اسی لیے میں نے ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کام کیا ہے کہ اس سال کا پورا ہاروسکوپ منتھ کے حساب سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو یہ ویک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کے ضرور سنیے گا، اس کے ذریعے اپنے سال کی پلاننگ کیجیے گا، اور بیفور ٹائم اگر آپ نے پلاننگ کی ہوتی ہے تو عموماً پھر اس کے حساب سے ہمارے سال کے معاملات بہتر اور اچھے گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں جناب اس ہفتے کا، جو 8 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 14 تک رہے گا جناب۔ اس میں سب سے اہم چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ جناب آپ نے سب سے پہلے تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا، اور ہیلتھ اپنی نہیں بلکہ اس وقت جو ہے آپ کی فیملی میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے یا بچہ یا کوئی بھی ایسا جو آپ کی ڈپینڈنٹ ہے، آپ کے لیے وہ کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے آپ نے توجہ دینی ہوگی اور وقت دینا ہوگا۔ سیکنڈ، میں یہ بتاتا چلوں کہ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اپنے آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے۔ اپنی سپوز، اپنے رشتے، اپنی جوائنٹ پارٹنرشپ، ان ساری چیزوں میں بھی ٹالرنس کی ضرورت ہوگی۔ کھلے دل اور ظرف کے ساتھ دیکھیے گا، کیونکہ پلینٹ سیٹرن جو ہے، زحل جو ہے، یہ 7th ہاؤس میں موجود ہے۔ جب یہ 7th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کے لیے ڈسٹربنس انڈیکیٹ کرتا ہے، پرابلمز انڈیکیٹ کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی دھیمی رفتار سے محتاط گاڑی روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی دوسرے کی غلطی سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ ایسے ہوں، آپ تو محتاط ہوں گے، دوسرا ہوگا۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایسی سچویشن میں آپ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ مارس چونکہ 5th ہاؤس میں موجود ہے، اور وہ ایک ایسا ستارہ ہے جو آپ کے ری ایکشنز کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے پرابلمز کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ 2 ایریا ویک ہیں، بلاک ہیں۔ تیسرا ری ایکشن ہے، تو آپ نے خدا نخواستہ اگر وہیں کوئی اختلاف رائے ہے، کوئی زندگی میں پرابلم ہے، کہیں بحث مباحثہ، تو کام ڈاؤن، ریلیکس ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ دوستوں کے ساتھ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، بچوں کے ساتھ بھی یہی پوزیشن ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت اس طرح کا ہو جہاں بچے بہت ہائپر ہوں، ان کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بہت زیادہ ہائی ہوں، اور بچے لاؤڈ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بھی مقابلے میں لاؤڈ نہیں ہونا بلکہ کام ڈاؤن ہونا ہے، ریلیکس ہونا ہے، ان کے پرابلمس کو سننا ہے اور ان کو اکارڈنگلی ڈیل کرنا ہے، کمفرٹ کے ساتھ، ریلیکس ہو کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ سیکنڈ جناب، ہم چلتے ہیں آپ کی انکم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ بڑا اہم فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انکم میں تو چیزیں تھوڑی بلاک تھیں، اب ذرا بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کرنچ، فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے سیونگز اور چیزیں افیکٹ ہوئی، حتیٰ کہ آپ نے کچھ چیزیں بیچی بھی ہو سکتی یا بیچنے کی طرف جا رہے ہیں۔ پراپرٹی، ریل اسٹیٹ میں پاکستان مارکیٹ اس پر ڈل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈوائز کروں کہ اگر آپ کا اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ ہے تو اسے آپ نے بڑا ویجیلنٹ ہونا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اور اگر اس کے اتار و چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایڈوائزر جو اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کا اسٹاک اتنے عرصے سے تھا، اتنا گین کر چکا ہے، اسے اب جسے کہتے ہیں ڈسپوز آف کر دیں، تو اس کی رائے کو ضرور سنیے گا، اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، بے خبر نہیں ہونا۔ لیگل معاملات بھی آپ کے لیے بڑی توجہ طلب ہوں گے، کچھ اہم چیزیں ہوں گی جنہیں ٹائملی آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ ایسی کیفیت اگر آتی ہے، ایسے معاملات میں اگر آپ انگیج ہیں تو اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ انوالو ہوں، بیفور ٹائم چیزوں کو دیکھیں اور بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سفر، ٹریول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارا فیملی گیٹ ٹوگیدر، یونین، سوشل ٹریول، ایک ہوتا ہے بزنس کمٹمنٹ سے ریلیٹڈ سفر۔
دونوں صورتوں میں امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر آپ بزنس کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی گورنمنٹ ڈیوٹی کی وجہ سے ٹریول میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو یہ وقت بھی آپ کے لیے بڑا اہم ہوگا، امپورٹنٹ ہوگا، اور اس میں نتائج حسب خواہش آپ کو ملیں گے۔ لیکن چونکہ سیٹرن میں نے آپ سے بتایا تھا کہ موجود ہے، تو میں ایک مشورہ ضرور دوں گا، جانے سے پہلے جن جن کے ساتھ آپ کے معاملات زندگی ہیں، کام ہوگا، میٹنگ ہوگی، ان کو آپ نے انفارم ضرور کرنا ہے، تاکہ جاتے جاتے آپ اپنے وقت آپ کا ضائع نہ ہو، اور اکارڈنگلی لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں، تاکہ آپ کے ایجنڈے کے مطابق فوری طور پہ کام کیا جائے اور آپ واپس آ سکیں۔ یہ جناب پوزیشن ہے آپ کی اس سارے سے ریلیٹڈ۔ کریئر میں یہ کہوں گا کہ جیسا ہے تھوڑا سا نا کھچاؤ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو کو ورکر ہیں یا آپ کے جو کولیگ ہیں، وہ آپ کے معاملات کے ساتھ اتنے کوآپریٹیو نہیں جتنا آپ ان کی مشکل میں، ان کی ڈیفیکلٹ ٹائم میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کچھ کاموں کو ٹائملی ڈیلیور کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں، جس سے آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کا امیج ڈپارٹمنٹ کی نظر میں، سینئرز کی نظر میں تھوڑا سا افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں آپ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کریں، ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دل ہی دل میں سوچنے سے دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپ خواہ ایک کام میں نقصان کریں گے، دوسروں سے دور ہو جائیں گے۔ تو دور نہیں ہوجیے گا، کمیونیکیٹ کیجیے گا۔ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مرکری جسے ہم کہتے ہیں، وہ کچھ عرصے سے اینٹی کلاک وائز تھا، ریٹروگریڈ تھا۔ ریٹروگریڈ جب ہوتا ہے تو ہمارے لیے بڑی ڈیفیکلٹیز لے کے آتا ہے، پریشانیاں لے کے آتا ہے، لیکن اب یہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ کہتا ہے کہ بالکل اب پازیٹیو اپروچ کے ساتھ زندگی میں، سراؤنڈنگ میں، ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ اس سلسلے میں بچے چیزیں ساری ہم نے آپ آلموسٹ اس ویک میں کوئکلی زندگی کے اہم معاملات کا احاطہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ایک چیز اور میں کہوں گا، سیکھنے کا ٹائم ہے، یہ لرننگ کا یہ ٹائم ہے، اسکل بڑھانے کا یہ ٹائم ہے۔ اس سلسلے میں بھی بلکہ یہ پورے 2 ویک جو ہے 19 جنوری تک، میں اگلے کی بھی بات ابھی کر دیتا ہوں، اگر آپ کوئی پلان کرتے تھے، کوئی ایڈمیشن لے رہے تھے، ایجوکیشن سے آپ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں کسی بھی حالات، کسی بھی وجہ سے، تو ریزیوم کرنے کا بھی وقت آپ کے پاس ہے، دوبارہ سیکھنے پڑھنے کا عمل آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اور جیسا میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ بیماری سے متعلق آپ کو کیئرفل ہونا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بیماری، اور اسپیشلی 4th ہاؤس جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے سیٹرن کا، اس کی وجہ مون وہاں پہ موجود ہے سیجیٹیریس ہاؤس میں، تو یہ ماں، بہن، نانی، خالہ، ایسے فیمیل رشتے جو ہیں یہ آپ کے لیے زیادہ توجہ طلب ہوں گے، زیادہ اہم ہوں گے۔ خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اگر ٹائملی انہیں نہ دیکھا جائے تو پھر آپ کے لیے ایک بوجھ بن سکتا ہے۔ تو یہ جناب ایک کوئک سی صورتحال ہے، اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور جیسا میں نے آغاز میں کہا تھا کہ جو سالانہ اینول ہاروسکوپ 2024 کا، اس کو بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، مشکلوں میں بہتری ہو۔ اگر آپ کے گرد کوئی بیمار ہے تو خدا اسے بھی صحت دے، شفا دے، آمین۔ السلام علیکم لیبرا دوستو، کیسے ہیں؟ کیسا گزرا نیا سال کا پہلا ہفتہ؟ امید اچھا ہوگا، امپورٹنٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سائن جسے ہم کہتے ہیں لبرا جس کا رولنگ پلانٹ وینس ہے، وینس جناب آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہوتا ہے۔ جب یہ 3rd ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت جو تھا یہ فیملی گیٹ ٹوگیدر کا تھا، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا، جو شروع ہو چکا اور کچھ عرصے تک رہے گا۔ ان کے ایکسپیرینس، ان کے پیار، ان کی محبت کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ سیکھیں گے، پلس اپنی زندگی میں اگر آپ کی کوئی کمیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں تو اسے بھولنے کی کوشش کریں گے۔ وہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، تنہا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب ہم اپنے مسائل کو تنہائی میں لے کے اپنے دل ہی دل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ کسی مشکل کی صورت میں، وقت کی صورت میں، کچھ فلکا احباب ایسا ہو جن کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کریں تو آپ کی زندگی بہتر اور آسان ہو جاتی ہے۔ اور اسٹرالوجیکل پیریڈ اسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے، اسی لیے میں یہ موضوع آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وینس آپ کا رولنگ پلانٹ 3rd ہاؤس میں موجود ہے، دوسرا مارس ایگزالٹیڈ ہے، وہ بھی آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے۔ اور ایگزالٹیڈ مارس جو ہوتا ہے، جسے مریخ جو کہتے ہیں، جب یہ اس جگہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ انرجی لے کے آتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری پاورفل ہوتا ہے۔
یہ آپ کا ریلیشن شپ اور کنیکشن اپنی بانڈز اپنی فیملی کے ساتھ بناتا ہے. اگر آپ بہت عرصے سے آؤٹ آف فیملی تھے، گھر سے باہر تھے، دور تھے، تو یہ قریب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یا دسمبر سے پچھلے کچھ وقت سے آپ آئے ہوں گے، کچھ بڑا خوبصورت سا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے. اسی طرح یہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں اپنوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس پوزیشن میں ہیں جہاں دوسروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آسانیاں دے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکری اینڈ مارس ٹوگیدر. مرکری پہلے اینٹی کلاک وائز تھا، اور مرکری جو ستارہ ہے اسٹرالوجیکل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے 9th ہاؤس کا ستارہ ہے. 9th ہاؤس کا ستارہ اینٹی کلاک وائز تھا، تو اس وقت آپ سینسٹیو تھے، ڈسٹرب تھے تھوڑا. یعنی آپ سے کوئی مشورہ بھی مانگا جائے تو اپنے تجربات کی بنا پہ آپ کوئی اچھی رائے شاید، یہ بڑا کم چانس ہے. یوزلی یو آر ویری وائز اینڈ سینسٹیو، اتنے جذباتی نہیں ہیں، اچھے ہیں. لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس طرح کسی کو امپورٹنس نہیں دے پائے جس طریقے سے اس کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو اب یہ ستارہ بہت بیلنس، بڑا اچھا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. نئے وینچر زندگی میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نئے کاموں کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آئیڈیاز کا ایک ٹائم ہے جہاں آپ کے پاس یو ہیو لاٹ آف آئیڈیاز اراؤنڈ یو. اگر کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ٹائملی کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنی کسی نئے بزنس میں، وینچر میں، اکیلے یا جوائنٹ وینچر کے ساتھ، اس کے لیے انیشیٹو لیجیے گا، فیصلہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. محض گفتگو کر کے اسے خاموش نہ رہیے، بلکہ جسے کہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو انجام تک پہنچائیے گا. پیپر ورک دین اس کا پریکٹیکل ورک، یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اسی کی وجہ سے جناب، وجہ اس لیے میں نے یہ آپ سے بات کی کہ سیکنڈ ہاؤس اسکارپیو جس کا رولنگ پلینٹ مارس ایگزالٹیڈ ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے، مدد کی وجہ سے آپ کی انکم میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. انہانس کرتی ہیں آپ کی چیزیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کھل کے نکلنے کا ٹائم ہے، بولنے کا وقت ہے، ہیلپ مانگنے کا وقت ہے. یہاں آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی، بہتری ہوگی، اس کا فائدہ اٹھائیے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ایموشن کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہوگا. مارس کا تعلق جب ایک خاص ریلیشن شپ کے آتا ہے تو یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں. مشورہ بھی برا لگ سکتا ہے، آپ ابرپٹلی بھی یا ریفیوز کر سکتے ہیں، اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، لاؤڈ ہو سکتے ہیں، یا بنا کوئی بات کیے اٹھ کے جا سکتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو براجمان رکھنا ہے، مشورہ سننا ہے، مشورہ دینا ہے، اور اکارڈنگلی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں اس ویک میں پورے اس ویک میں اگر یہ ایمفیسس کروں تو یہی ہے: سننا ہے، لرن کرنا ہے، ایکسپیرینس گین کرنا ہے، پریکٹیکل لوگوں کے ساتھ ملنا ہے. اور پھر اگر کوئی آپ کی ذات میں یا آپ کے وے آف ورک میں کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو اسے سننا ہے. کرٹیسائز کا مطلب نکتہ چینی نہیں ہوتا، بلکہ تصحیح ہوتا ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، اسے کس طریقے سے کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنا ایک خاص مائنڈ سیٹ بنا چکے ہوتے ہیں، اسی طرح کرنا ہے، پھر اس میں اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ فلیکسیبل نہیں ہوتے، اسے اسی طرح کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم شاید ناکام ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو سیزنڈ ایڈوائز ملتی ہے، کوئی مشورہ ملتا ہے، بہتر ملتا ہے، تو اس کو بھی آپٹ کیجیے گا انکم کے معاملات اور لائف سیٹلمنٹ کے معاملات سے. پرسنل لائف اور ریلیشن شپ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بھی ٹائم بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کی ایموشنل لائف کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے اندر ریلیشن شپ میں جانے کی ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کی کوئی شادی کے ٹائم بن چکا ہے، کچھ عرصے سے نہیں ہوا تھا، تو یہ میرج ٹائم بھی ہے. میں اسے بھی کہوں گا کہ اس سلسلے میں بھی اپنی اوپر ورک کیجیے گا، ریلیشن شپ میں جائیے گا. لیکن اگر آپ اپنے فیانسے سے، اسپاؤس سے، یا جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ کو محتاط رہنا ہوگا. کبھی کبھی ایسی گفتگو، ایسے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں جو کسی دوسرے کو رنج دے سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، جس سے کوئی آپ کو کسی اور طریقے سے جج کرے. تو ذرا سا نا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوگی. یہ جناب آپ کی اس ہفتے کی صورتحال ہے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیسیکلی میں اس ہفتے کو یہی کہوں گا کہ اپنے بارے میں سوچنا، کام کرنا، انیشیٹو لینا، اس کے بارے میں یہ سارا ویک امپورٹنٹ ہوگا. اور اسی کے گرد رہیے گا. ماضی کی روشنی میں مستقبل کے پلان کرنے کا وقت ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور دوسری چیز آپ کے میں بتاتا چلوں کہ آپ کا سالانہ ہاروسکوپ بھی میں اپنے چینل پہ لانچ کر چکا ہوں. یعنی کہ 2024 کیسا رہے گا، منتھ وائز اس میں ڈسکشن، ڈبیٹ ہوئی ہے. بہتر ہوگا کہ اسے ایک دفعہ ضرور آپ سنیے گا. اور اگر آپ کے کوئی اور لبرا اسے بھی سنائیے گا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پورے سال کا پلان بنانا آپ کے لیے آسان ہوگا، فائدہ مند ہوگا. تو اپنے آپ کو اسی نظر سے لے کے چلیں. اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے میری ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا.
آسانیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں کرے گا. بی ہمبل اور بی کیئرفل. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ خیریت سے ہوں. کیسا گزرا آپ کا سال کا پہلا ہفتہ 2024 کا؟ جسے کہتے ہیں کبھی ہمیں وقت نئے سال کے شروع ہونے کا انتظار تھا، پھر فرسٹ ویک گزر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا، اسی طرح ہماری زندگی بھی گزر جائے گی. اور جیسے ہم سال کے اینڈ میں سوچتے ہیں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اسی طرح کبھی کبھی ہم زندگی کے آخر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسی گزری. بہرحال ویکلی ہاروسکوپ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے وقت کو بہت دور سے نہیں سوچنا، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم ریوائز کرنا ہے، ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے شارٹ سپین میں آپ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کریں، سنیں اور اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. یہ تو ایک میری ریکویسٹ ہے آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کے علم میں لاؤں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، کہ میں آپ کا ہاروسکوپ کچھ لانچ کر چکا ہوں، کچھ آنے والے ہیں. اگر آپ کا اینول ہاروسکوپ اگر نہیں آیا، کیونکہ ہم ڈیلی ایک لانچ کر رہے ہیں، تو آپ جب بھی آئے گا اس کو سالانہ برتھ چارٹ کو ضرور سنیے گا، سالانہ ہاروسکوپ کو ضرور سنیے گا، کیونکہ اس میں نے مہینے کے حساب سے مختصراً ایک پیٹرن دیا آپ کا کہ یہ مہینہ کس کس قسم کی چیزوں کے لیے امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو یور اون برتھ چارٹ اور ہاروسکوپ. تو اس کے مطابق اپنے سال کو گزارنے کی کوشش کیجیے گا اور پلان کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ کے پورے سال کی پلاننگ مقصد آپ کے سامنے ہو، جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں. تو یہ جناب صورتحال ہے. آگے چلتے ہیں، یعنی 2024 کا دوسرا ہفتہ منڈے 8 تاریخ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ وقت کیسا ہوگا. اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنی ہوتی ہیں کہ آغاز سال ہی کے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو کچھ مالی ضروریات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کچھ ایسی لون لائبلٹیز اگر ہیں فوری طور پہ کچھ ان کا پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو آپ نے پے آف کرنا ہوگا، دینا ہوگا. اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہے تو یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں، آپ کی فرسٹ یعنی آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ آپ کی سبلنگ فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اپنی مشکلوں میں، اپنی تکلیفوں میں کبھی کبھی بھی تنہا گزرنے کی بجائے کسی کو مدد کے لیے پکار لینا، کہیں سے ہیلپ لینا بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے. تو اگر آپ کے کوئی ایسے پروسیس ہیں جس میں آپ فائٹ کر رہے ہیں لیکن آپ سے چیزیں طے نہیں ہو رہی، مسائل سالو نہیں ہو رہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کیجیے گا، ہیلپ لینے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہو گئی بات. یہ جناب آپ کے آغاز کا سلسلہ ہے، اور یہ اس لیے میں نے آپ سے بات کی کہ مارس جو آپ کا رولنگ پلانٹ 3rd ہاؤس میں موجود ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہے، ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہے. یہاں آپ کی اٹیچمنٹ بھی بڑی شدت کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنوں سے شکوہ بھی اسی شدت کے ساتھ ہوتا ہے. دونوں ہی صورتوں میں یہ کہوں گا کہ توازن رکھنا بہت ضروری ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعلیمی معاملات بڑے اہم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی اس ہفتے کے پہلے 2 دن یعنی منڈے، پیر، منگل، بدھ کا آدھا دن، یہاں پہ جا کے آپ کے معاملات زندگی میں جو دوسروں سے ریلیٹڈ ہیں وہاں پہ کچھ کھنچاؤ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تعلیمی معاملات میں آپ جس طریقے سے پروگرس کرنا چاہتے تھے وہاں پہ بھی مشکل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر کوئی چھٹیوں میں اسائنمنٹ آپ کو ملی ہوئی تھی جسے آپ نے پورا کرنا تھا اور آپ نے نہیں کیا، تو لاسٹ ان 2 days میں بیٹھے ہیں تو شاید آپ کی سمجھ میں پرابلم آ جائے، آپ کو اس طریقے سے یعنی ایکسپریس کرنا نہ آئے، تو اپنی ہیلپ لینے کی کوشش کیجیے. اوورآل جنرلی میں یہ کہوں کہ یہ مدد حاصل کرنے کا ہفتہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہتریاں اور آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جوپیٹر چونکہ آپ کے 4th ہاؤس 7th ہاؤس میں موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے اور اس سال کے مڈ تک رہے گا جیسا میں نے آپ سے بتایا تھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے، ان اسکارپیو لوگوں کے لیے بہترین ہے جن کے رشتے بنتے بگڑتے تھے. یہ سال ڈیسائسو ہے، یہ وقت ڈیسائسو ہے. اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہفتہ اور اس کے بعد اگلا 1.5 ہفتہ بڑا اہم ہوگا، جہاں آپ اپنا رشتے یا بچوں سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ایسے رشتے جس میں جو ود ان فیملی ہیں، وہاں پہ آپ کے لیے کچھ
پروگرس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا ہے, قدم اٹھانا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, گول اچیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, 6th ہاؤس میں جو آپ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیتو کی پریزنس جب یہ آتی ہے تو یہاں پہ یوں فیل ہوتا ہے جیسے آپ کو غیر محسوس طریقے سے نا, انرجی لیول تو سارا کچھ ہے لیکن لیتھارجی ہے, اور خاص کر اس کا ایریا جو افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ مجھے دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے نیک, گردن اور سر ہے, یا تو پین ہوگا, سر درد ہوگا, طبیعت گھٹی ہوگی, یا گردن اور پٹھوں میں درد ہوگا, یا اس طرح کی شکایت. تھوڑا سا مساج کیجیے گا, دھوپ لیجیے گا, وائٹامن ڈی, ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے مزاج میں, ہماری جسے کہتے ہیں نا میڈیکل کنڈیشن, اور میڈیکل میں بھی سب سے اہم چیز ہوگی کہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہارمون جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, وائٹامنز افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ویک میں اگر آپ سے کہوں دوسروں سے مدد لینے کا, اپنی صحت کا خیال رکھنے کا, ہولسٹک اپروچ کے ساتھ, یعنی یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کچن گارڈن, اس سے ہیلپ لیجیے گا, موسم کے مطابق سبزیاں پھل اسے شدت سے استعمال کیجیے گا, اس سے کام ڈاؤن ہوں گے, چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی. سکون کا وقت ہوگا تو آپ کو اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کا وقت اور اپروچ, گائیڈنس ملے گی, جس سے آپ کی زندگی بہتر اور پرسکون رہے گی. یہ جناب ویک ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس ویک میں ایمفسس میرا جس پہ ہوگا پورے ہفتے میں, باقی کاموں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا اور کام کرنا ہے. جناب اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. جاتے جاتے ریکویسٹ میری یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اگر آپ کا ہاروسکوپ اینول آ چکا ہے اسے ضرور دیکھیے, اور اسے بھی دیگر آپ کے حلقہ احباب میں جو اسکارپیو لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میری خواہش بھی ہے, دعا بھی تھی کہ آپ کا نئے سال کا آغاز بہت اچھا ہو, آپ کے رکے ہوئے کاموں میں بہتری ہو. بہت عرصے سے جو خواہشات آپ رکھتے تھے خدا کرے کہ وہ پوری ہوں, اور اس کے سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جوپیٹر, جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں, وہ آپ کے 6th ہاؤس میں موجود ہے, اور بڑے اچھے اینگل کے ساتھ موجود ہے. کریئر کے حوالے سے بہت اچھا سال ہے. بہت معاملات زندگی میں اگر کوئی تبدیلیاں لانے کا سال ہے. اگر آپ جاب لیس تھے تو نئی جاب کی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. شادی شدہ زندگی میں پرابلم ہے تو وہ ریزالو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور مرکری یعنی لارڈ اپنے اسپاؤس کا, اپنے پیار کرنے والے محبت کا سائن, اس کے بارے میں فکر, اس کے بارے میں جو آپ کے دماغ میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کیونکہ 7th ہاؤس کا رولنگ پلینٹ مرکری اٹھ کے آپ کے اپنے سوچ میں آ رکھا, تو اس لیے اپنے پیارے آپ کے لیے اس وقت پریورٹی بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور دوسری اہم چیز میں بتاؤں کہ خواہش ناتمام, کچھ ایسی خواہشیں جو بڑے عرصے سے تھیں اور ختم ہو چکی تھیں, جن کے بارے میں آپ نے نہیں بھی سوچا تھا, اس کے آثار بنتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. میں اسپیشلی بات کروں گا میرج کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کہ یہ ویک بہت ہے. اس کی وجہ یہ کہ کیٹلسٹ, شادی سے ریلیٹڈ جو پلانٹری پوزیشن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, یہ ستارہ آپ کے 2nd ہاؤس میں, کیپریکارن ہاؤس میں ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہے, جو چیزوں کو تیزی لا رہا ہے, جلد بازی پیدا کر رہا ہے, خواہشات کو بڑھا رہا ہے. آثار بھی ساتھ, صرف محض یہی نہیں ہوتا بلکہ آثار بھی ویسے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جیسی ہماری خواہش ہوتی ہے ویسے حالات بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ان حالات میں کا فائدہ اٹھائیے گا, آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا, چیزیں آسانیاں لے کے آئیں گی. انکم کے معاملات میں بھی فائدہ ہوگا آپ کو, آپ کی کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو پے آف کرے گی. لیکن یہاں میں ایک چیز کہوں گا کہ انویسٹمنٹ تو ہے, لیکن اس کے بارے میں یعنی پروفیٹیبلٹی کے بارے میں کسی بڑا عجیب سا لفظ ہے, پتہ نہیں میں استعمال کروں نہ کروں, جسے کہتے ہیں کبھی کبھی ہم منافع کی توقع کرتے ہیں, کبھی کبھی زیادہ منافع کی توقع کرتے ہیں, جس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے گریڈ والا. وہ نہیں آپ نے پیدا ہونے دینا, آپ نے بڑا ریئلسٹک اینڈ لاجیکل ہونا ہے. اس کی وجہ کہ آپ کے سائن میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کی چیزوں میں آسانیاں, انکم بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, لیکن ریسٹرکشن کے ساتھ, کیئر کے ساتھ. یعنی ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ جی بیسٹ ٹائم ہے کھل کھیلیں جیسے چاہیں کریں, نو, ود ایڈوائس, ود سجیشن,
ود وزڈم. ان ساری چیزوں کے ساتھ دھیمے دھیمے آپ نے چلنا ہے. یہ وقت آپ کے لیے مناسب ہے, بہتر ہے, فائدہ مند ہے. آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, اس لیے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. جاب میں اسٹیبلٹی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر بہت عرصے سے آپ کچھ کام کرنا چاہتے تھے اور اسپیشلی ریل اسٹیٹ پراپرٹی لینا, خریدنا, بیچنا, اس میں اگر کوئی آپ کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی تو وہ چیزیں بھی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آفرز نہیں آ رہی تھی تو آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں بہت تیزی رہی ہے, ابھی بھی تیزی ہے, آپ کے سائن میں بھی تیزی آ چکی ہے. یہاں پہ آپ نے محتاط ہونے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کی انویسٹمنٹ 3 مہینے سے زیادہ کسی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور اس میں تیزی آ چکی ہے, گین کر چکے ہیں, تو ابھی آپ نے بڑا ویجیلنٹ ہونا ہے اس ہفتے میں. میں منڈے سے ہی کہوں گا, منڈے سے ہی فرائیڈے تک آپ نے چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے واچ کرنا ہے. اگر ٹرینڈ چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تو میرا مشورہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو ڈسپوز آف کرنے کی طرف جائیے گا اکارڈنگ ٹو دی ایڈوائز آف یور انویسٹر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بہت ضروری خیال رکھنا ہے. بچوں سے متعلق بڑا امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بہت چھوٹے بچوں کو ایجوکیشن کا آغاز کرنا, بھیجنا, وہ سلسلہ اسپیشلی سیجیٹیریس مدرس کے لیے بڑا اہم وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جہاں فیملی کنسرنز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی آپ اپنی فیملی میں, میرٹل لائف میں, آپ کے ان لاز کی بات نہیں کر رہے, یا پرسنل فیملی آپ کی توجہ طلب ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا, اسپیشلی آپ کی پیرنٹس کی ہیلتھ سے متعلق آپ کے کنسرن ہو سکتے ہیں. ان کے بارے میں اگر کچھ ایسی پریشانی ہے, دور ہے, سارا کچھ ہے, تو مشورہ دوں گا کہ کچھ وقت ریگولر کمیونیکیٹ کیجیے گا اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کی بھی کوشش کیجیے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے, فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آسانیاں, وہ چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں آ رہی تھیں, جنہیں آپ سیکھنا کرنا چاہ رہے تھے, اس میں بھی آپ کا ویژن کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کو کچھ ایسے اچھے ٹیچرز مل سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جیسے کہتے ہیں سبجیکٹ میں انٹرسٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جو الٹیمیٹلی آپ کے اچھے ریزلٹس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو یہ پڑھنے کے لیے بھی بہترین ٹائم ہے, پریپریشن کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے. اگر آپ کسی پروفیشنل کالج کی تیاری کر رہے ہیں یا اس کے سلسلے میں آپ کا ایڈمیشن لینے کا پلان ہے, وہاں کے لیے بھی, ٹیسٹ کے لیے, ایگزامس کے لیے بھی یہ ٹریننگ ٹائم ہے, وقت ہے. لیکن اس ویک میں اگر آپ اس کا ایک پورا پلان طے کریں گے, اس کے سلسلے میں گائیڈنس لیں گے, سارا کچھ لیں گے, تو یہ ٹائم آپ کو اس کی روشنی میں تیاری میں ہیلپ کرے گا, مدد کرے گا, فیصلہ کرنے میں آسانیاں کرے گا. دوستو, یہ اس طرح کی پوزیشن ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے, جیسا میں نے آپ سے بات کی تھی. سیکنڈ, یہ میں کہوں گا کہ پولیٹیکل اینگل جو ہے, اگر آپ کا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس سے ریلیٹڈ ہے, جیسا الیکشن کی موومنٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اگر کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی ایسی چیزیں ہیں اور آپ کے عزیز و اقارب میں, تو وہاں سے بھی وہ بھی آپ کی مدد کے طالب ہو سکتے ہیں, اور فزیکلی پریکٹیکلی آپ کے لیے ہوگا. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ کیئرفلی اپنے ٹائم اور اپنی پرائرٹیز کو دیکھتے ہوئے اس وینچر میں اپنے ٹائم کو دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا جناب. اور جیسا میں نے آپ کے یہ ویک آپ کا پرائرٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا تو یہ انویسٹمنٹ, لانگ ٹرم سیٹلمنٹ, ان چیزوں سے متعلق ہے. تو اس سے متعلق کوئی ڈیسیژن میکنگ, کوئی فیصلہ بنتا ہے, وہ یس بچوں کی تعلیم کے آغاز یا ان کے چینجز, یہ اس طرح کا بھی سائن ہے, اس کا بہت خیال رکھیے گا جناب. یہ ہے اس ہفتے کی پوزیشن کوئکلی آپ کے سامنے. چینل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا چینل جو ہے, اس چینل کے اوپر آپ کا سالانہ ہاروسکوپ بھی شیئر ہو چکا ہوگا, اسے بھی دیکھیے گا اور اس کی روشنی میں اپنے سال کی پلاننگ کیجیے گا. چینل میرے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ کی انکریجمنٹ, حوصلے کی وجہ سے ماشاءاللہ چینل بہت خوبصورتی سے گرو کر رہا ہے, ہمارے انٹرسٹ بحال ہو رہے ہیں. اور بحال کیا خیر, میرے تو انٹرسٹ ہی یہ سبجیکٹ ہے, لیکن میں اس میں نئے نئے پروگرام ایڈ کرنا چاہتا تھا, جو میری بیماری کی وجہ سے تھوڑے سے ڈیلے ہوئے. میری کوشش یہ ہوگی کہ جنوری کے مہینے میں بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے پلان میں تھیں, وہ ساری کی ساری, یا کم از کم اس کا 20-25% جو ہے نا, ہم آپ کے سامنے لا سکیں. ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اسے دیکھیں گے. تو یہ جناب آپ کا ہے اس ویک کا صورتحال اور میری ریکویسٹ. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکان دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے سال کا پہلا ہفتہ کیسا گزرا اور کیسی لگی آپ کو
آپ کے اپنے سائن کے بارے میں، یعنی جدی کیپریکینین لوگ کیسے ہوتے ہیں، مختصر سا ایک انڈیکیشن میں نے دیا تھا. گریجولی میں دیکھ رہا ہوں اسے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے ویورز بہت اچھے بن چکے ہیں، اسے بھی ایک نظر دیکھیے گا. اس کی روشنی میں تھوڑا سا آپ کو اپنی پرسنالٹی سمجھنے کا جسے کہتے ہیں اندازہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں بتاؤں کہ ویکلی ہاروسکوپ تو آپ نے دیکھا، لیکن 2024 کیسا رہے گا اس بارے میں بھی میں پروگرام کچھ بنا دیے ہیں، کچھ بنا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اگلے ویک میں کیپریکینین کے بارے میں بھی پروگرام ہمارا روزانہ ایک میں لانچ کر رہا ہوں جو پورے سال کے لیے ہوگا. آپ جب بھی وہ ہو اسے ضرور سنیے گا. منتھ وائز اس میں گائیڈنس ہوگی کہ یہ سال آپ کی زندگی میں کس قسم کا سال ہے. 2 ایریاز بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویک میں یہ دکھائی دیتے ہیں جناب کہ ٹریول. مارس، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ پلینٹ مارس ایگزالٹڈ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آیا، یہاں پہ موجود ہے. اور جب یہ ایگزالٹڈ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے اندر ایک بے تحاشا انرجی لے کے آتا ہے، مواقع لے کے آتا ہے، اپرچونٹی لے کے آتا ہے، فزیکل سٹرینتھ بہت اچھی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ٹریول، سفر، یہ چیزیں آتی ہیں. آپ کو بہت طرح سے انویٹیشن ملتی ہیں جس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ 2 ایریا سیٹرن اور جوپیٹر یہ آپ کے 9th ہاؤس کو اور اسی کے ساتھ 5th ہاؤس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی آمد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنا رہا ہے، دوسرا شہر، دوسرا ملک، یہ ساری چیزیں. اور اس سلسلے میں ٹریول، سفر، وہ آپ کے لیے ہونا جانا مناسب ہوگا، بہتر ہوگا. اور یہ سلسلہ چونکہ سیٹرن اب آیا 5 تاریخ کو، تو یہ 4 کی رات سے رائز کر چکا تھا. اس کی روشنی میں ابھی بھی یہ پوری شدت کے ساتھ موجود ہے اور 19 جنوری تک یہ بڑی شدت کے ساتھ رہے گا. اس لیے اس پیریڈ میں آنے والی بھی کسی بھی آپشن، کسی بھی آفرز کو آپ نے ایسے نہیں لینا، سیریسلی لینا ہے. بھلے آپ اس کے اوپر فائدہ کریں نہ کریں، یعنی عملی قدم اٹھائیں نہ اٹھائیں، لیکن اس کے بارے میں سوچیں ضرور. اس کے بارے میں کوئی فیزیبلٹی کوئی آپ کو رائے دیتا ہے تو وہ بنائیں ضرور، عمل ضرور کرنے کی کوشش کیجیے گا، فیصلہ بے شک نہ کیجیے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. سیکنڈ چیز یہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے، بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اپنی خواہشات کو آپ نے مینیج کرنا ہے. خواہشات بے لگام ہوں تو ہمیں وہ ایک خیالی دنیا میں پہنچا دیتی ہیں. ہم ارد گرد پھیلنے والے یا موجود ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ملٹیپل ایریا میں ان خواہشات کی وجہ سے انگیج کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں کر سکتے ہیں، وہاں سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ویک آپ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، کمپوزڈ رہ کے اپنے چیزوں کو دیکھنے کا ہے وقت. اس لیے بڑی اہم چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اس میں سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فرسٹ 2 ڈیز 8، 9، 10 تک کا جو دن ہوگی، یعنی پیر، منگل، بدھ، یہاں پہ آپ نے اگر کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کوئی بزنس وینچر کر رہے ہیں، کوئی سائن کرنے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے چیزوں کو بہت احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے. لیگل معاملات آپ کی زندگی میں بڑے اہمیت کے حامل ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے، کسی جلد بازی کی وجہ سے کوئی کانٹریکٹ کیا گیا، بعد میں پرابلم کی صورت میں آپ کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی کریں، اس سلسلے میں جو بھی فیلڈ آپ کی ہو، اس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے ضرور لیجیے گا، ان سے مشاورت ضرور کیجیے گا. اور دوسری چیز میں نے بتایا، ان سب سے اباوال کیا ہوتی ہے کہ لیگل قانون لکھتے پڑھتے وقت اس کو کیجیے گا. اور سیکنڈ بڑی اہم چیز، کوئی بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پارٹنرشپ کرنے چلے جا رہے ہیں، تو یہاں میں آپ کو دوں گا بلیک اینڈ وائٹ ضرور کیجیے گا. 2 لوگ بھی آپس میں کام کریں تو معاملات، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو طے کر کے بلیک اینڈ وائٹ کر کے سگنیچر ود دی وٹنس لیجیے گا. یہ میری ایڈوائز اس ویک کے لیے بڑی اہم ہے. گھر کرائے پہ دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم آپ کا بہت اچھا ہے، یہ یاد رکھیے گا. سٹارٹ ہوا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو تھوڑا سا پابند کر رہا ہے. پابند یہ کر رہا ہے کہ دھیمی رفتار کے ساتھ دھیرے دھیرے ساری چیزوں کو آپ نے دیکھ کے چلنا ہے. اس سے آپ کی پرسنل لائف امپروو ہوگی، آپ کی انکم میں بہتری ہوگی، آپ کے ریلیشن شپ میں امپرومنٹ ہوگی. تو یہ ویک آپ کا اس طرح کا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس ویک میں مشاورت ہوگی آپ کے ساتھ. اگر آپ نے کوئی
آپشن جیسے کہ فارن ٹریول کیا، کوئی میٹنگ ہوئی ہیں یا دوسرے شہر گئے ہیں، وہاں کسی بزنس آپشنس کی میٹنگ ہوئی ہیں، اس کے نوٹس لے کے آئیں، بیٹھیں، شیئر کریں اپنے کولیگ کے ساتھ سارا کچھ، اس کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ جو بھی کرنے چلے جا رہے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ انکم کے معاملات کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ انویسٹمنٹ کرتے وقت آپ نے وائز رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ مارس پہلے بلاک کر رہا تھا، کچھ چیزوں میں روک رہا تھا آپ کو، ابھی مارس وہاں سے نکل کے ادھر آ چکا ہے، یعنی ایک اسکوائر بنتی ٹوٹ چکی ہے، تو اب آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی۔ اسپیکولیشن بزنس جسے ہم اسٹاک ایکسچینج ایسی چیزیں کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں کچھ چیزیں آسانیاں لاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو جناب اگر یہ آپ کے معاملات اسی طرح کے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ بچوں سے متعلق بھی فیصلہ کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے، ایجوکیشن ساری چیزیں وہ بھی بہترین ہیں۔ اور یہاں دوسری چیز ہے کہ اگر ایز اے پیرنٹ اگر آپ کی کوئی نیڈس ہیں جسے بچے پورے کر سکتے ہیں تو اپنی انا کی وجہ سے اسے روکیے گا نہیں، اس کا ہیلپ لینے کی کوشش کیجیے، اس سے فائدہ لینے کی کوشش کیجیے۔ بچے اچھے اس کنڈیشن میں جوپیٹر چونکہ 5th ہاؤس میں، تو وہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ ان کا کنسرن، ان کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ بہت اچھی ہے۔ تو محض اپنی تفکرات، خیالات یا اصولوں کی بنا پہ زندگی میں اگر آسانی آتی ہے تو اسے رد نہ کیجیے گا۔ یہ جناب اس ویک کی تھوڑی سی ایڈوائز ہے آپ کے ساتھ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں کرے، اور ساتھ ہی جناب میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کا ہاروسکوپ اینول آئے تو اسے ضرور دیکھیے، اسے بھی شیئر کیجیے گا، اس سے آپ کو بھی گائیڈنس ملے گی، اگلا پورا سال کس طریقے سے آپ نے گزارنا ہے وہ ہیلپ کرے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم میرے پیارے ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب وہ کہتے ہیں کہ کچھ سائن تو ہوتے ہی ہیں اور کچھ زیادہ ہی پیارے ہوتے ہیں، اور وہ ویسے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی ماں سے پوچھا کہ آپ کے 12 بچے ہیں تو 12 بچوں میں کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ باقی بچے بھی موجود تھے، تو ماں نے کہا نہیں، سارے ہی پیارے ہیں، سارے ہی پیارے ہیں۔ جب بہت کسی نے سوال کیا تو پھر انہوں نے ان میں سے 1-2 بچوں کا نام لے لیا۔ تو میں بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکویریس جب آتا ہے تو کچھ غیر محسوس طریقے سے اسمائل میرے چہرے پہ ہوتی ہے، اور میں اسی لیے کہتا ہوں میرے پیارے دوستو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایکویریس کے سائن سے بہت زیادہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کافی زیادہ، اور میں نے ان لوگوں کی کوالٹیز بہت اچھی قریب سے دیکھی، اپنے سائن سے بھی زیادہ۔ آف کورس پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں، کمیاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن آسانیاں بھی سب کے ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہاں ایک مزے کی چیز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے اپنے ہاروسکوپ چینل کے اوپر کیپریکان، چونکہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو کیپریکان کے بارے میں پورا پروگرام دیا تھا۔ آپ کو آج میں بتاتا چلوں کہ ایکویریس چونکہ اگلا منتھ آپ کا آنے والا ہے، 19 مارچ سے جنوری سے آپ کا پیریڈ 20 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس وقت جناب میں آپ کے لیے ایک پورا پروگرام لے کے آ رہا ہوں کہ ایکویریس لوگ کیسے ہوتے ہیں، خواتین، بچے، پرسنالٹی ٹریٹس یہ کیا ہوتے ہیں، اس سارے سلسلے میں پروگرام لکھ رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی ریکارڈنگ پہ نہیں گیا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ایکویریس سائن سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، اسے ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی کہ سالانہ ہاروسکوپ یعنی 2024 کیسا رہے گا، اس سلسلے میں بھی میں پروگرامز بنا رہا ہوں۔ بہت سے پروگرام ہم ڈال چکے ہیں، بہت سے پروگرام وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اپنے ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ جب بھی آپ کا سالانہ ہاروسکوپ آئے تو اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ایک کوئک منتھلی ایک ویو ملے گا آپ کو کہ یہ سال کے 12 مہینے کس کام کے لیے کیسے ہوں گے، اس سے آپ کو اپنا مستقبل پلان کرنے میں بہتری اور آسانی ہوگی۔ تو یہ جناب آپ کے لیے تھوڑی سی اناؤنسمنٹ، اعلانات اور اظہار محبت تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب جناب آتے ہیں ہم، یہ ویک کیسا رہے گا، یعنی 8 سے لے کے 14 جنوری تک کا۔ لیٹ سٹارٹ۔ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی جو اس ویک میں آئیں، اور یہ پچھلے ویک کے لاسٹ سے آئی تھی۔ آپ کا جو 12th ہاؤس ہے اس میں پلینٹ سیٹرن کی پریزنس مارس کی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، یہ مارس کیا کرتا ہے ہماری زندگی میں جناب؟ مارس 2 چیزیں لے کے آتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں انیشیٹو، انرجی کا سٹار ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں ہم جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ان کے اوپر پریکٹیکل موومنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، عملی اقدامات اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں بہت سی انرجی لے کے آتا ہے،
اور اسٹرالوجیکلی جس ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو اس ہاؤس کے جو کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو انہینس کرتا ہے, ان کو بڑھاتا ہے. آپ کے سائن میں جب یہ بن رہا ہے تو یہ آپ کا 12th ہاؤس ہے, یعنی کیپریکارن 12th ہاؤس آپ کا ہے. 12th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے اور پھر بہت خوبصورت اینگل اس کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کے 4th ہاؤس کے ساتھ, جہاں جوپیٹر کی پریزنس ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس کے اثرات زیادہ مشکل ہو سکتے. اس کی پریزنس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ مثبت آثار ہیں. مثبت سے مراد یہ ہے کہ اچھے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں روشن خوبصورت خیالات ہیں, اپنی لانگ ٹرم پلاننگ بہتر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, انکم کو انکریز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اس کے بارے میں کنسرن ہے. پلس سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ وقت پلان کرنے کا ہوتا ہے اپنے گھر, اس کے متعلق. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا ہے تو بڑی رحمت ہے, اس کی شکر الحمدللہ, خدا سب کو دے. اور اگر آپ کے پاس نہیں تو اس کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہے تو اس کی رینوویشن امپرومنٹ کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور اگر نہیں تو اس کی خواہش شدت سے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو یہ خواہشات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ خواہش ہوتی ہے تو ہماری جستجو اور ایفرٹ بھی ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے ستاروں کے بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. انکم میں بھی کچھ معاملات ہیں کہ جیسے پچھلے کچھ معافی چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہوگا, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میری کچھ عرصے سے طبیعت خاصی خراب ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں وقت نکال کے آؤں اور اپنے ستاروں کے حساب سے آپ کے ساتھ جو میرا ایک تعلق ہے وہ قائم و دائم رہے. امید ہے کہ چونکہ یہ سیزنل ایشوز ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی اپنے آپ کو گلے ولے کو بچا کے بیٹھا ہوا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا اگر بارشیں ہوتی ہیں تو ہم سب اس پرابلم سے نکل جائیں گے. خیر, واپس آتے ہیں اپنی اس کی طرف. تو پچھلا جو فائنینشیل کرنچ تھا, تھوڑا سا بلاکیج بنا ہوا تھا پچھلے کچھ دنوں میں, اب یہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کی کہیں متوقع آمدن تھی وہ آتی ہوئی زندگی میں دکھائی دیتی ہے, آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ 2-3 اور چیزیں کہ اگر کوئی چیز ڈسپوز آف کر کے اپنا کیش فلو بہتر کر کے جسے کہتے ہیں کنسالیڈیٹ کرنے کا پیریڈ تھا, تو اس سلسلے میں بھی آپ کے پاس مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بیچنے کے پوائنٹ آف ویو سے جنرلی اگر میں بات کروں مونڈین اسپیکٹ آ جاتا ہے, یعنی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں اس وقت ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو بہت اچھی نہیں ہے, لیکن اسٹاک ایکسچینج ان چیزوں میں اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہے تو وہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, اس میں بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی 2-3 چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں انہیں ڈسپوز آف کر کے کوئی بڑا پلان کرنے کی کوشش کریں ایک انویسٹمنٹ, تو اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے اچھا موقع اور اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کا فیصلہ کرنے کا بھی وقت ہے. لیکن بہرحال اگر مجبوری نہیں ہے تو تھوڑا سا انتظار کر سکتے ہیں بیٹر پرائس کے لیے, کیونکہ سیٹرن انکم ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو یہ خواہش بھی دیتا ہے, آسانیاں بھی دیتا ہے, لیکن جسے کہتے ہیں نا کھل کے کھیلنے نہیں دیتا. اس لیے اس کو ذرا مد نظر رکھنا ضروری ہوگا. لیکن جنرلی میں آپ سے کہوں گا کہ آؤٹ آف بلو کچھ آفرز آپ کے پاس آ سکتی ہیں کام اور پروفیشن سے متعلق. کریئر سے متعلق بھی یہ وقت بہت اہم ہے. اگر بہت عرصے سے جاب کے انتظار میں تھے, کوئی نیا وینچر نیا کام کرنا شروع کرتے تو اس میں بھی غیر محسوس طریقے سے تیزی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یعنی خود آپ کا کوئی ٹیلنٹ ایسا ہے, اس کے لیے بھی کچھ لوگ آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں, وہ آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ کے اسکل سے, آپ کے ٹیلنٹ سے, جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں بھی اگر آپ کوئی قدم اٹھائیں اپنے شائنیس تو خیر آپ میں نہیں ہوتی, یو آر ویری کانفیڈنٹ پیپل, لیکن اپنے آپ کو ویسے ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ملنگ طبیعت ہے نا, تو لیکن یہاں آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ آپ کو دوبارہ جاگنا چاہیے, اٹھنا چاہیے. خام خواہ اگر کوئی چیز کرتے کرتے سیلف ریٹائرمنٹ میں چلے گئے ہیں, بس یار بہت میں نے کر لیا, تو نہیں, بی ایکٹیو, کمفرٹیبل ہوں, دوبارہ زندگی میں آئیں, پریکٹیکل لائف میں آئیں, کام سٹارٹ کریں. اس کی اپرچونٹیز آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. انکم کی بات کر لی جناب. اور سیکنڈ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں تو یہ اگین اٹس اے ونڈرفل ٹائم. تیزی کا وقت آتا ہوا ہے, جلد بازی کا وقت آتا ہوا ہے, لیکن احتیاط کا وقت آتا ہو. آؤٹ آف بلو کچھ لوگوں سے انٹروڈکشن ہوتا ہے, کہیں ملتے ہیں جو آپ کے دل میں گھر کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے بھی آپ چونکہ ایئر سائن ہیں, جلد لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی دل کی طرح دوسروں کو بھی لیتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہے, ایسا ضرور کیجیے گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ نے کیئرفل ہونا ہے. اس کی وجہ یہ کہ راہو جو ہے وہ تھوڑا سا مارس کے ساتھ جب یہ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ نئے آنے والے لوگوں کے ساتھ دھیرے دھیرے پیار کے ساتھ جانکاری کرنے کے بعد
پھر کچھ کیجیے گا، اس کے بغیر آگے نہ بڑھیے گا۔ رشتوں کے بارے میں، بچوں کے، اولاد کے بارے میں بہترین ٹائم ہے، ڈیسیژن میکنگ کا ٹائم ہے، بچوں کی ہیلتھ سے متعلق بہترین ٹائم ہے، ان کے بارے میں کسانا۔ تعلیمی معاملات میں یہ کہوں گا ینگ ایکویرین کے لیے تھوڑے کنفیوز دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی میں اگر آپ نے اپنے کریئر کے بارے میں کوئی چوز کر لیا تھا، کچھ سوچ لیا تھا، اس کے اوپر اسٹرکٹ رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ محض کسی کے انفلوئنس، کسی کی پسند، کوئی دوست فلاں پڑھ رہا ہے اور مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے محبت میں، اپنے سبجیکٹ، اپنی چیزوں کو چینج نہ کیجیے گا، آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر آپ کو خود اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو پھر کوئی راہ بدلنے میں، راستہ بدلنے میں، سبجیکٹ بدلنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سیکنڈ چیز یہ میں بتاؤں کہ اپنی نیند بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیٹن جب یہ اس میں آتا ہے تو آپ کو یوں لگے گا کہ رات میں لیٹ تک جاگنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، یا ارلی سوتے ہیں تو کئی دفعہ آنکھ کھل سکتی ہے۔ اپنی بلڈ سرکولیشن، اپنی ایکسرسائز، تھوڑا سا واک، اس کے اوپر توجہ کیجیے گا۔ اور اسپیشلی ذرا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کے گھٹنوں سے لے کے پیروں تک کے ایریا میں، یہاں پہ تو ہلکا پھلکا مساج، اگر ایسے کوئی پرابلم، کوئی پین اٹھتی ہے تو اس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ جناب یہ مختصر سا تھا سلسلہ، بند کرنے کو تو جاری رہنے کو ہم زندگی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ہر ویک آپ سے بات کرنی ہے تو اس ویک کے جو امپورٹنٹ فیچرز بنتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اس سلسلے میں نے آپ سے بات کی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، اور آنے والے پروگراموں کو جیسا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ان کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، خود بھی اسے سنیے گا اور اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا۔ خدا حافظ دوستو۔ السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ خوش و خرم ہوں، آسانیاں ہوں، اور یہ بتائیے آپ کا نیا سال کیسا رہا، کیسا ایکسپیرینس رہا، اور اس آنے والے سال کے لیے، آنے والا نہیں بلکہ آ چکا، اور جس سال سے ہم گزر چکے ہیں اس کے لیے آپ کی کیا ریزولوشن تھی، کیا آپ نے بنایا؟ میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا، یعنی جو 2023 کا آخری پروگرام تھا، کہ ہم سب کو اپنے آنے والے سال کے لیے ایک ریزولوشن، ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ سال میں ہم نے کیا کام کرنے اور کیسا گزاریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کا جو یہ سال 2024 کیسا رہے گا، اس میں ایک پروگرام سالانہ کے حساب سے بھی تمام زوڈک سائن کا بنا رکھا ہے۔ تو جناب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سنیے گا، دیکھیے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ 2-3 دنوں میں یہ پروگرام بھی لوڈ ہو جائے گا، کیونکہ ہم ڈیلی ایک پروگرام لوڈ کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میری ہیلتھ کی وجہ سے ایشوز ہے، میں فوراً اتنے پروگرام ریکارڈ نہیں کروا سکتا۔ وہ اہم ہوگا، اس میں آپ کو گائیڈنس ملے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ واپس آتے ہیں جناب آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اس میں 2 چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتے۔ ایک بلاک تھا جو رکا ہوا تھا، جس نے آپ کی سوچوں کو کہیں محدود کیا ہوا تھا، کہیں رکاوٹ تھی، کریئر کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کرنا چاہتے تھے، وہاں پہ آسانیاں نہیں ہو رہی تھی، اور وہ تھا پلینٹ مارس اور سیٹرن کی اسکیئر۔ پلینٹ مارس اینڈ سیٹرن کی اسکیئر جب یہ بنتی ہے تو یہ ہمیں تھوڑا سا کنفیوز رکھتی ہے، ریلیشن شپ کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، رسپانسبلٹیز کے حوالے سے۔ ہم اپنی بہترین ایفرٹس اور ہمت محنت کے باوجود بھی کبھی کبھی ہم سے لوگ شاکی ہو سکتے ہیں، آپ کے افسران بالا، آپ کے کولیگز، سینئر کولیگز، کہ آپ اس طریقے سے جو آپ کی شخصیت کا خاصا ذمہ دار، اس طریقے سے چیزوں کو سر انجام نہیں دے پا رہے۔ تو ایگزیکٹلی ایسا تھا۔ اب یہ چیزیں چینج ہو چکی ہوئی ہیں، یعنی لیکن 8، 9، 10 یہ 3 تاریخیں ایسی ہیں جہاں ابھی بھی آپ تھوڑا سا، جسے کہتے ہیں نا کہ انرجی کے لیول سے ذرا سا سلو ڈاؤن ہوں گے، اور 10 تاریخ سے آپ کے اوپر جناب دنیا کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بہترین انرجی کے ساتھ دوبارہ نئے سال میں جمپ ان کرتے ہیں اور کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور بھی بتاتا چلوں۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، چونکہ مارس خواہشات کا گھر پلینٹ ہے، آپ کے ایکشن کا پلینٹ ہے، اور آپ کے 11th ہاؤس میں آیا، تو یہاں پہ آپ کی انکم سے متعلق خواہشات چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اپنی آمدن میں اضافے کی خواہشات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یا کام کر رہے ہیں، یا کام کے ساتھ کسی کام کو اور بڑھانے کا ارادہ ہے، کام بدلنے کا ارادہ ہے، یا کام کے ساتھ پارٹ ٹائم کچھ ایڈ کرنے کا ارادہ ہے۔ اپرچونٹی پیریڈ ضرور ہے، چونکہ جوپیٹر جو دوسری خدا کی رحمت، جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں، تو آپ کو مواقع دیتا ہے، اور ان مواقع میں فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بہتر ہوگا، کمفرٹیبل ہوگا۔
سیٹرن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، زحل اسے شمسی 60 بھی کہا جاتا ہے. جب یہ آتا ہے تو یہ عموماً چیلنجز لے کے آتا ہے، یہ زندگی بدلنے کے مواقع دیتا ہے. بظاہر ہمیں سخت لگتا ہے لیکن الٹیمیٹلی یہ بینیفیشری ہوتا ہے. بچوں سے متعلق بچوں کی کریئر چیزیں وہ بھی ڈیسائسو پیریڈ ہے، فیصلہ کرنے کے لیے اہم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میرٹل لائف کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے. یہاں آپ کو توجہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر سپوز ایک دوسرے سے دور رہ رہے ہیں تو وہ قریب آتے ہیں، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے. اگر قریب رہنے والوں کو کسی وجہ سے دور جانا پڑتا ہے، یہ دونوں چیزیں میجرلی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور چونکہ نئے سال کا آغاز تھا تو اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بدلتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ کی ملاقات چیزوں میں نئے پائسز لوگوں کے لیے شادی کے امکانات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نئے ریلیشن شپ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان میں ایک چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور وہ جو چینج ہے ہماری زندگی کے لیے آسانیاں لاتی ہے. اگر آپ شادی کے متلاشی تھے اور شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ میں کہوں گا کہ یہ 2-3 ویک بڑے امپورٹنٹ ہے. اس میں سوشل کمٹمنٹ گیدرنگ میں آنا جانا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. کوئی آپ کو پسند کرے گا، کہیں آپ کسی کو پسند کریں گے، تو اس طرح کے چانسز اور آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کا فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے. یہ جناب پوزیشن ہے اس ویک کی امپورٹنٹ چیزوں کی کہ اسٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا جناب کہ 10th ہاؤس جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے بڑی دور جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور جا کے جب بیٹھا تو پھر آپ کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے سلسلے میں بھی تھوڑی تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کی ایگزسٹنگ جو جاب پلیس ہے ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں اس میں بھی کچھ چینج آئے. اگر آپ کے علم میں آتا ہے ٹائملی تو اپنی مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کر کے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، ادروائز سرپرائز بھی آپ کو مل سکتا ہے. اور وہ سرپرائز ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید آپ اس سے متفق نہ ہوں لیکن چیزیں دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے یہ وقت اپنے ارد گرد کے معاملات کے اوپر توجہ رکھنے کا وقت ہوتا ہے. میں نے آپ سے جیسے آغاز میں ہی کہا تھا کہ پلانٹ مارس 11th ہاؤس میں ہوتا ہے، خواہشات کو تیزی کے ساتھ لے کے آتا ہے. لیکن میں مشورہ یہی دوں گا کہ انرجی لیول ہائی ہوتا ہے، ہم بہت جلد باز ہوتے ہیں بولنے میں، گفتگو کرنے میں، دوستوں کے ساتھ، دوستوں سے توقعات 5th ہاؤس اسپیکٹ آتا ہے تو بڑا احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا. کسی کے ساتھ آپ بہت زیادہ جذباتی وابستگی اختیار کرنے سے پہلے اس کو جان پہچان ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کتنا اس کے ساتھ جانتے، کتنی شدت سے، کس طریقے سے اس کے قریب جا رہے ہیں. یہ ایریا آپ کے لیے بڑا اہم ہوگا. نئے لوگوں سے ملنا تو بہتر ہوگا لیکن نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور اعتماد اسپیشلی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا. آپ کو اپنے معاملات زندگی کو اس طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ جہاں پہ آپ نے اپنے معاملات کو اس طریقے سے دیکھنا جہاں آپ کے لیے آسانیاں ہوں، آپ کے لیے پرابلم کم سے کم ہوں. کیونکہ ادروائز یہ سائن اس طرح کا ہے، میرا کام تھوڑا سا آپ کو محتاط رکھنا ہے، احتیاط دینا ہے کہ یہ سائن اس قسم کا ہے کہ جہاں آپ کے لیے آؤٹ آف بلو کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے سوشلی ایکٹیو ہونے کی بجائے ٹائم سپینڈ کیجیے گا جانتے بوجھتے پرانے لوگوں میں، اور سب سے بہتر ہوتا ہے فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں. یہ اس طرح کا ٹائم ہے. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس کریئر میں اپرچونٹی پیریڈ ضرور بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کچھ نہیں کر رہے، کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اپنے آپ کو استعمال کیجیے گا. اور اگر آپ کچھ کر رہے ہیں اور اس میں ایکسپینشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، کچھ گروتھ کے کچھ انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی، تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی ہے تو اسے ضرور ڈسکس کیجیے گا، غور کیجیے گا، آپ کے لیے بہتری اور آسانی ہوگی. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں تو آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رکھنا ہے، اسپیشلی آپ کی نیک، گردن، جوائنٹ، لور بیک، ان چیزوں سے متعلق. کیونکہ ذرا سا پلانٹ سیٹرن جب یہ آتا ہے بلڈ سرکولیشن کو بھی بڑھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے بون سٹرکچرز کے اندر افیکٹ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. یہ اور اگر خواتین سے میں بات کروں گا، اگر آپ اپنا ویٹ مینجمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اوپر ضرور کیجیے گا. کیونکہ اسٹرالوجیکل سائن میں ابھی جو پلانٹ سیٹرن 2 دن پہلے آیا ہے مارس، اس میں ہمارا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے، جس میں ہماری باڈی انرجی زیادہ کنزیوم کرتی ہے. ایسے میں اگر آپ خود بھی کچھ ایفرٹ کریں گے تو آپ کے لیے ریکوائرڈ رزلٹ لینے آسان ہوں گے. یہ جناب ایک مختصر سی صورتحال ہے آپ کی اس ویک کی. نیکسٹ 3rd ویک یعنی 2024 کا تیسرا ہفتہ ہم شروع کریں گے 15 جنوری سے. کیسا رہے گا؟ لیکن ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سال
میں کیا رہے گا، اس کے سلسلے میں جو پروگرام آ رہے ہیں اس کو ضرور سنیے گا، اور میرے چینل کو دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھ شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ جب جب نئے پروگرام لوڈ ہوں تو آپ کو ٹائملی اس کا پتہ چلے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔